ہونے والے اس بک ڈسکشن سیریز کے چوتھے سیشن میں ہم آپ تمام کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. We welcome all of you in fourth session or fourth episode of this book discussion series from SIU of India. ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس بار ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ بہت ہی قیمتی، بہت ہی فکر انگیز اور بہت ہی معلومات آفری اور اسلامی اسکالرشپ میں ایک بہت ہی اہم کنٹریبیوشن کے حوالے کو پیش کیا. اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ آج مختلف ماہرین، ممتاز علماء، مفکرین، مصنفین کے ذریعے اس کتاب پہ ڈسکشن سنیں گے، اس کتاب کے ساتھ انگیج ہوں گے. اور اس کے بعد ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اس کتاب کے مصنف علامہ ڈاکٹر یاسر عودہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جوائن کر چکے ہیں. تو ہم آخر میں انشاءاللہ ان کے کنکلوڈنگ ریمارکس، ان کے احساس اور ان کی گفتگو بھی سنیں گے، اس سے مستفید ہوں گے. تو حضرات، ہم اس کے بعد براہ راست کتاب پہ جاتے ہیں، المنہجیہ المقاصدیہ ری انویژننگ اسلامک اسکالرشپ. اور ہم سب سے پہلے گزارش کریں گے محترم مولانا الیاس نعمانی صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو پیش کریں اس کتاب کے حوالے سے. محترم الیاس نعمانی صاحب ہم تمام لوگوں کے لیے بہت ہی معروف ہیں اور حکمہ اکیڈمی لکھنؤ کے آپ ڈائریکٹر ہیں. تو ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اس کتاب کے حوالے سے. ذوالقرنین صاحب نے تذکرہ کیا جس پر اس وقت ہم کو اور آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور اس سیشن کو جس کے لیے منعقد کیا گیا ہے. اس کے مصنف ڈاکٹر یاسر عودہ عالم اسلام کے ممتاز عالم، اسکالر اور مفکر ہیں. اسلامی علوم کے علاوہ عہد جدید کے متعدد معاصر علوم کا بھی گہرا علم رکھتے ہیں، اور ایک طویل عرصے سے علم مقاصد شریعت کے موضوع پر ان کی خاص توجہ ہے. اس موضوع پر متعدد کتابیں وہ پہلے تصنیف کر چکے ہیں. مختلف ممالک کے علمی و تحقیقی اداروں اور ممتاز تعلیم گاہوں میں علم مقاصد پر آپ کے بہت سے محاضرات ہوئے ہیں. لیکن یہ کتاب جو اس وقت ہم لوگوں کے پیش نظر ہے وہ ان کی تمام پچھلی مقاصدی تحریروں اور کاوشوں سے یکسر مختلف ہے. اس کتاب کی اصل بات یہی ہے کہ اس کا نام اگرچہ المنہجیۃ المقاصدیہ ہے اور یہ مقاصدی منہج کے سلسلے میں ایک کتاب ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات بالکل ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر یاسر عودہ کی جو پچھلی کتابیں ہیں، پچھلی تصنیفات ہیں، ان سے اور عام طور پر بلکہ تقریباً تمام جو کتابیں مقاصد کے موضوع پر لکھی جاتی ہیں، یہ کتاب ان سے بالکل مختلف ہے. اور مصنف کی پچھلی کتابیں بھی عہد حاضر کے دیگر مقاصدی علماء اور فقہا کی مانند علوم شریعت بالخصوص فقہ اسلامی سے متعلق اجتہاد کی حد تک مقاصدی نظریے سے اعتنا کرتی تھیں. لیکن یہ کتاب جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ایک مختلف ہے، اور یہ اصل میں مصنف کے ایک فکری ارتقاء کا نتیجہ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بسہولت کہ یہ مصنف کے خود ایک فکری ارتقاء کا نتیجہ ہے، جس کا تذکرہ انہوں نے بہت ہی علمی اور ایمانداری کے ساتھ، بہت ہی علمی انداز میں اور بہت ایمانداری کے ساتھ خود کتاب کی تمہید میں اس کا تذکرہ کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ چند برس قبل انہیں یہ احساس ہوا کہ، آگے انہی کے الفاظ ہیں انورٹڈ کاماز میں، کہ مقاصد شریعت کا روایتی نظام عصر حاضر کے منہجی تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکتا. انہیں یہ احساس ہوا کہ مقاصد شریعت کا روایتی نظام عصر حاضر کے منہجی تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکتا، اور انسانیت کے لیے منصب شہادت پر فائز امت مسلمہ اور خود انسانیت کو اسلامی نقطۂ نظر کی ایسی ہمگیر و عمیق منہجی تجدید کی ضرورت ہے جو روایت پسندی یا متقدمین اور متاخرین کے مناہج کے مابین تلفیق سے آگے بڑھ جائے، اور زندگی کے تمام میدانوں پر حاوی موجودہ تہذیبی نظاموں، اداروں اور فلسفوں کو مقاصد یا اخلاق کا نام دینے کا رویہ ترک کرے، اور ان تمام نظاموں کی وقت آنے پر اللہ کی مشیت سے اثر نو تشکیل کا ارادہ رکھے. یہ ڈاکٹر یاسر عودہ ہی کے الفاظ تھے، جن کا مطلب ان کا اردو ترجمہ تھا، جس میں انہوں نے اپنے اس فکری ارتقاء کا، اس تبدیلی کا فکری ذکر کیا ہے جو اس کتاب کا سبب بنا ہے. یعنی ان کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی کہ اب امت اور انسانیت کو جو مسائل اور بحران درپیش ہیں
ان کو حل کرنے کے لیے وہ مقاصدی نظریہ بالکل کافی نہیں ہے جو بالعموم علم کی ان شاخوں تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتا ہے جنہیں ہمارے یہاں اسلامی علوم کہا جاتا ہے، بلکہ اب ایک ایسے منہج اور نظریے کی ضرورت ہے جو فقہ کے ہمگیر و حقیقی تصور کے مطابق، یعنی فقہ بمعنی تمام علوم کی تشکیل و تجدید کا ارادہ کرے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی تقسیم کو روا نہ جانے، یعنی علم کی ہر شاخ کا جائزہ وحی کی رہنمائی کی روشنی میں لیا جائے اور پھر اس کی تشکیل جدید کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو کسی ایک مصنف یا تصنیف سے انجام نہیں پا سکتا، اس لیے مصنف نے دیگر مصنفین کو بھی اس راہ میں قدم آگے بڑھانے کی دعوت دی ہے۔ اس کتاب کی بنیاد اس موضوع پر طالبان علوم کے سامنے مصنف کے دیے گئے چند محاضرات پر ہے، اسی لیے کتاب کا اسلوب عام تحقیقی و علمی کتابوں کا نہ ہو کر محاضرات کا ہے۔ اس لیے آپ اس میں طویل حواشی، ماضی کے اہل علم کے اقوال کو نقل کیے جانے، ان کا حوالہ دینے یا دیگر اقوال کے جائزے و تجزیے کا اہتمام نہیں پائیں گے۔ یہ کتاب ابتدائی تمہید اور آخر میں درج خلاصے کے علاوہ 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب کتاب میں تجویز کیے گئے منہج سے متعلق بنیادی مقدمات پر مشتمل ہے۔ اس میں مصنف نے یہ ثابت کیا ہے کہ وحی اور آفاق و انفس کی آیات میں باہم ربط و تعلق پایا جاتا ہے۔ یہ باہم جدا جدا نہیں بلکہ باہم مربوط ہیں۔ اس باب میں مصنف اپنے اس مجوزہ منہج کی بابت یہ بتایا ہے کہ وہ وحی کے تمام اجزاء اور کائنات کے تمام عناصر کو باہم معاون و مرکب مان کر برتتا ہے، پھر مختلف اجزاء اور عناصر کے درمیان ربط و تعلق کا مطالعہ کر کے مقصود کلیات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح موجود درپیش حالات و مسائل میں ان کلی مقاصد کو وجود میں لاتا ہے جو مصنف کی مطلوبہ تجدید و تشکیل جدید کے اصول اور ضوابط کو فراہم کریں۔ یہ پہلے باب کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ دوسرے باب کا عنوان ہے معاصر اجتہادی نقطہ نظر کے مسائل۔ اس باب میں مصنف نے تمام علوم میں اجتہاد کو درپیش مسائل اور بحرانوں کی نشاندہی کی ہے جو خود مصنف کے الفاظ میں یہ ہیں، یعنی تمام علوم، خواہ وہ ہماری رائج تقسیم میں اسلامی علوم ہو یا جنہیں ہم غیر اسلامی علوم کہتے ہیں یا کہا جاتا ہے عام طور پر، ان تمام میں جو اجتہاد ہے ان کو جو درپیش مسائل اور بحران ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، اور مصنف کے الفاظ میں وہ یہ مسائل اور بحران ہیں: وحی کی جانب رجوع کیے بغیر ورثے کی تقلید، موجود و رائج نظریات پر تنقید سے گریز اور ان کو بہر صورت صحیح قرار دینا، علمی مصادر کا تضاد، وحی و ثقافت کے درمیان دوری۔ مصنف کے نزدیک یہ وہ علمی مسائل اور بحران ہیں جن کے اثرات فرد و معاشرے کے قلب و نگاہ اور جوارح پر عملی طور پر مرتب ہوتے ہیں۔ کتاب کا تیسرا باب ہے مقاصدی منہج کے اصول۔ اس باب میں مصنف نے اپنے مجوزہ منہج کے اصول بتائے ہیں۔ یہ اصول 3 قسم کے ہیں: علم سے متعلق اصول، فہم سے متعلق اصول اور اجتہاد سے متعلق اصول۔ علم سے متعلق اصول وہ اصول ہیں جو بنا کسی تفریق کے تمام علوم میں وحی کو مرکزی مقام دیتے ہیں۔ فہم سے متعلق اصول وہ ہیں جو فہم کو مقاصد کی بنیاد پر اس طرح تشکیل دیں کہ وہ ہر زمان و مکان کو محیط ہو۔ چوتھے باب میں اجتہاد کے مراحل پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس باب میں مصنف نے مقاصدی منہج میں نہایت اہمیت کے حامل اس کے مرکب تصور کو واضح کیا ہے، پھر مقاصدی منہج کے مراحل پر گفتگو کی ہے جو کہ خود مصنف کا مجوزہ منہج ہے۔ یہ وہ مراحل ہیں جن سے گزر کر مجتہد درپیش علمی و عملی سوالات کا جواب دیتا ہے اور مطلوبہ مقاصدی اصول و نظریات تک پہنچتا ہے۔ انہی مراحل سے گزر کر وہ مصالح و مفاسد کی نوعیت کا اندازہ کرتا ہے، نیز احکام متعین کرتا ہے۔ مصنف کے نزدیک وحی کے منہجی مقاصد یہ 7 ہیں۔ یہ ایک خاص چیز ہے اور اس کتاب کی بہت بنیادی چیز ہے کہ مصنف کے نزدیک وحی کے منہجی مقاصد یہ 7 ہیں: حصول مقاصد، تصورات کی تصحیح، گروہوں کی تقسیم، انسان کو کی مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم ان کے کردار کے حوالے سے، سنن الہیہ کی رعایت، اقدار کی پاسداری، دلائل کا قیام اور احکام پر عمل۔ وہ کہتے ہیں کہ ان مقاصد نے، جو 7 مقاصد ہیں، انہوں نے ہماری رہنمائی مرکب تصور کے عناصر یا ایک تصوراتی ہفت گانے کی بابت کی ہے۔ یہ ایک گویا کہ مصنف نے
7 عناصر پر مشتمل ایک تصوراتی ہفت گانا آپ کہہ لیے وہ پیش کیا ہے. اور وہ تصوراتی ہفت گانا کیا ہے؟ وہ ہیں مقاصد، تصورات، گروہ، سنن الہیہ، اقدار، دلائل اور احکام. اگلا یعنی 5واں باب انہی 7 عناصر یا تصوراتی ہفت گانے سے بحث کرتا ہے. اس باب میں، جو کہ کتاب کا بہت اہم بنیادی اور کلیدی باب ہے، اس میں مصنف نے مجتہد کے لیے ایسے کلیدی امور کی وضاحت کی ہے. یہاں مجتہد کا خاص طور پر یہ ذہن میں رہے کہ مجتہد کے لیے کا لفظ جو مصنف نے استعمال کیا ہے تو وہ خالص اسلامی علوم جن کو کہا جاتا ہے ان کے دائرے کے اندر کا مجتہد نہیں ہے، بلکہ تمام علوم جن کو اسلامی علوم یا غیر اسلامی علوم، اسلامی علوم یا سیکولر علوم، ان جیسے ان سے تقسیم کیا جاتا ہے. لیکن مصنف کے نقطۂ نظر میں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، اس لیے یہاں جب مجتہد کا لفظ آئے تو وہ تمام علوم کی بابت ہے. تو اس باب میں مصنف نے مجتہد کے لیے ایسے کلیدی امور کی وضاحت کی ہے جن کے ذریعے وہ غور و فکر کے مراحل طے کرتے وقت مذکورہ بالا 7 منہجی عناصر، جو 7 کا تذکرہ اوپر ہوا تھا، ان کی تفصیلات سے واقف ہو سکے. ان میں سے کچھ لغوی امور ہیں جو لغوی یا فنون معانی، بیان و بدیع کی صورت میں بلاغی بنیادوں سے متعلق کلمات کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں. ان مذکورہ فنون کے ماہرین سے مصنف نے ان کی تقسیمات و انواع نقل کی ہیں. اس باب میں بطور خاص مصنف نے یہ واضح کیا ہے کہ ان 7 عناصر کو نصوص کس طرح بیان کرتے ہیں. چھٹا اور آخری باب اسلامی مطالعات کی مجوزہ تشکیل نو کے زیر عنوان ہے. اس باب کا خلاصہ خود مصنف کے الفاظ میں یہ ہے، ذرا مصنفی کے الفاظ میں خلاصہ ہے، تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب کا تطبیقی باب ہے گویا کہ، تو اس لیے تھوڑا سا اس کا کر دیا گیا ہے، تو پورا اٹھا لیا گیا ہے خلاصہ مصنف کے الفاظ میں. مجوزہ منہج موجودہ دنیا میں علمی تحقیق، تعلیم و تربیت اور ادارہ جاتی عمل کے میدانوں کے راستے سے مؤثر ہو سکتا ہے. یہ ایسے دائرے ہیں جو باہم متوازی بھی ہیں اور ان کے مابین کچھ نقطہ اشتراک بھی ہیں. یہ دائرے بنیادی طور پر اسلامی مطالعات کی اثر نو تشکیل بطور خاص تقسیم علوم کے متقاضی ہیں. اسلامی مطالعات کی مجوزہ تقسیم ان مطالعات پر مشتمل ہے: اصولی مطالعات، اختصاص سے متعلق مطالعات، درپیش حالات و مسائل کے مطالعات، اور ادارہ جاتی مطالعات. ان تمام مطالعات میں اجتہاد کو سرگرم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بنیادی طور پر ہر علم کا سرچشمہ اور نگراں وحی قرآن و حدیث کو بنایا جائے. اجتہاد کے مفہوم میں اس قدر وسعت دی جائے کہ وہ ہر ایسی عقلی تخلیقی کاوش پر محیط ہو جائے جو منہج اور اسلام کی ناقابل تغیر تعلیمات کی پابند ہو اور زندگی کے ہر میدان میں اسلام کے مقاصد کے حصول کو اپنا مقصد بنائے. اور اجتہاد کے نتائج کو ایسی ترقی دی جائے کہ وہ مرکب تصورات اور احکام، تجاویز و تفصیلی خاکوں پر بالادست نظریات و مبادی کی شکل اختیار کر لیں. نیز وہی میں غور و فکر کا دروازہ ہر اس شخص کے لیے کھلا رکھا جائے جو اجتہاد کرے اور اسلامی مطالعات کی اس ہمگیر تقسیم کے ذریعے نیز ہمگیر مقاصدی منہج کا اتباع کرتے ہوئے اس زمانے کے اہم سوالات کے جوابات تلاش کریں. یہ جو اب تک ہم نے گفتگو کی، کیونکہ ذوالقرنین حیدر صاحب نے ہم سے کہا تھا کہ کتاب کا ایک اجمالی سا تعارف بھی آ جائے، تو ہم نے کوشش کی کہ 10 منٹ 12 منٹ کے ہی اندر ہم اس کو ایک کتاب کے جو ابواب ہیں ان میں جو گفتگو کی گئی ہے ان کا ایک خلاصہ پیش کر دیں. بہت اختصار کیا بہرحال، لیکن اس کے باوجود خلاصہ یہ پیش ہوا. تو ایک اس محدود وقت میں ظاہر ہے کہ کتاب کے تمام مباحث کا، اہم مباحث کا خلاصہ پیش نہیں کیا جا تھا. بس ان ابواب کے سلسلے میں جو اہم ان کے بنیادی امور تھے ان کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے. اس لیے آخر میں اس کتاب کا حاصل چند الفاظ میں ادا کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب بنیادی طور پر ہے کیا، کیونکہ ابتدائی گفتگو ہے تو بالکل شروع میں یہ بات واضح ہو جائے. خدا کرے کہ میں صحیح طور پر سمجھ سکا ہوں، کوشش تو میں نے کی ہے. میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ اردو ترجمہ بھی اس کتاب کا میرے حصے میں آیا، میں نے کیا. تو صحیح طور پر خدا کرے کہ میں اس پوری بات کو سمجھ سکا ہوں اور خدا کرے کہ میں بہتر طور پر اس کو ادا کر سکوں. دیکھیے، کتاب کا حاصل یہ ہے کہ امت مسلمہ اور انسانیت کو اس وقت جن بحرانوں کا سامنا ہے، علمی، فکری اور بھی ہر طرح کے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے لازمی ہے خود امت کو نجات دلانے کے لیے، اور خود امت نہیں بلکہ پوری انسانیت کو
ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے لازمی ہے کہ بغیر کسی تقسیم کے تمام علوم کی تشکیل جدید ہو، اور وہ وحی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی کی روشنی میں ہے کی جائے، اور اس سلسلے میں وحی کو مرکزی مقام دیا جائے، اسی کی روشنی میں سب کچھ ہو۔ یہ کتاب اس سلسلے میں، یہ جو کام کہتی ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اس سلسلے میں ایک منہج تجویز کرتی ہے کہ یہ کام ہوگا کیسے، یہ جو تشکیل جدید ہوگی، یہ جو اجتہاد کیا جائے گا تمام علوم میں، تو یہ کام کس طور پر انجام پائے گا۔ تو اس کے لیے ایک وہ منہج، ایک میتھڈولوجی جو ہے وہ یہ کتاب تجویز کرتی ہے، اور اس کا نام شیخ نے مقاصدی منہج دیا ہے، اس لیے کہ اس منہج کے جو اصول و کلیات ہیں، جو ضوابط ہیں، جو اصول ہیں، وہ مقاصدی طرز کے ہیں۔ کتاب لائق مطالعہ ہے، غور و فکر کی داعی ہے، اور ایک نئی انقلابی علمی تحریک کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ خود مصنف نے خواہش ظاہر کی ہے کہ جو حضرات ان کے اس مجوزہ منہج تجدید و اجتہاد سے متفق ہوں، وہ اس کام کو آگے بڑھائیں، اس لیے کہ یہ کام جس قدر وسیع ہے، اتنا وسیع اور گوناگون کام ایک شخص کے ہاتھوں تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ مصنف نے اس کتاب میں اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنی تمام عمر اس راہ میں لگانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں اس راہ میں ہر خیر سے نوازے اور ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ یہاں چونکہ یہ جو بزم سجائی گئی ہے، اس میں ایسائیوں کے ذریعے ہے، تو امید یہ ہے کہ مختلف علوم سے دلچسپی رکھنے والے طلباء اور ماہرین ہوں گے، تو ان کے لیے یہ کتاب ایک اس اعتبار سے ایک شاید بہترین رہنما کتاب ہو سکتی ہے کہ تمام علوم میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، اور اس کی تشکیل کس طرح ہو سکتی ہے، اور اس کی دریافت کس طرح ہو سکتی ہے۔ تو یہ کتاب اس سلسلے میں بہت بنیادی رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مفید بنائے اور خیر کا ذریعہ اور خیر کے لیے بنیاد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ محترم مولانا الیاس نعمانی صاحب، آپ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ لیکن بہت ہی زبردست پوری جامعیت کے ساتھ کتاب کا خلاصہ اور کتاب کی اہمیت ہمارے سامنے پیش کری۔ تو حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر علامہ یاسر عودہ کی لیٹسٹ کتاب، جس کا عربی میں نام ہے المنہجیہ المقاصدیہ، اور انگلش میں اس کا ترجمہ انہوں نے خود کیا ہے ری انویژننگ اسلامک اسکالرشپ اے مقاصد میتھڈولوجی، اور جیسا کہ ذکر آیا الحمدللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اور وہ ہمارے محترم مولانا الیاس نعمانی صاحب نے اس بڑے کام کو انجام دیا، اس کے لیے یہ دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ جلدی ہی اردو ترجمہ بھی منظر عام پہ آئے گا اور آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ تو اب ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد سعیم اختر صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ اس کتاب کے حوالے سے اپنے تاثرات، اپنی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم ڈاکٹر فہیم اختر ندوی صاحب سے گزارش کریں گے۔ فہیم اختر ندوی صاحب ہم سب کے لیے بہت ہی معروف ہیں، اور آپ معنوں میں پروفیسر ہیں اور HOD کے فرائض بھی انجام دے رہے ہیں، تو ہم گزارش کریں گے محترم فہیم اختر صاحب سے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں عربی میں پڑھ کے اس کے بعد پھر میں اردو میں اس کا اردو والوں کے لیے پیش کروں۔ التمس الدكتور جاسر عودة أن أقدم كلماتي باللغة العربية، لأني أخبرت أن هذا البرنامج هذا المجلس يكون باللغتين العربية والإنجليزية، فإذا سمحتم لي أن أقدم أولا بالعربية ثم بالأردية إن شاء الله. نعم لا طبعا، تفضل أخي تفضل، أنا أفهم يعني إن شاء الله. ڈاکٹر صاحب وہ سمجھ جائیں گے، اصل میں وہ عربی والا ان کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا، اسی کو آپ سامنے رکھ کے اردو میں گفتگو کر دیں تو آڈینس کے لیے ایزی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو اس کو خلاصہ ان تک پہنچا دیا جائے گا ساتھی میں۔ أنا أفهم يعني ما شاء الله اللغة الأردية من المشايخ كأنها عربية، يعني 90% I can understand Urdu when the mashayikh speaks Urdu, because I mean it's mostly Arabic, and no problem inshallah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے المنہجیہ المقاصدیہ نحو اعادۃ صیاغہ معاصرہ للاجتہاد الاسلامی، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ مصنف محترم ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کتاب کا تعارف سامنے آ چکا، جس میں 6 محاضرات
کا مجموعہ اس کتاب کو بنایا گیا ہے، اور اس میں مصنف محترم نے اپنی فکر اور موضوع سے متعلق اپنی آراء پیش کی ہیں۔ اس کتاب کو جس نظر سے میں نے دیکھا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے مقاصد شریعت کے مفہوم کو وحی قرآنی کی روشنی میں وسیع تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، موجودہ اجتہاد کی تشکیل نو اور نئی صورت گری کرنے کا انہوں نے ایک خاکہ جامع طور پر پیش کیا ہے۔ ان دونوں حوالوں سے یہ کتاب اہم ہے۔ جہاں تک مقاصد شریعت کا تعلق ہے، ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ مقاصد شریعت قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر ملحوظ رکھے گئے ہیں، اور یہ مقاصد مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں علماء نے، فضلاء نے، اسکالرس نے اور باحثین نے ان مقاصد کا استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے، اور انہیں اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور درج کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں تقریباً 100-150 سال سے اس موضوع کی جانب توجہ زیادہ ہوئی ہے، اور بکثرت تحریریں، کتابیں اور تحقیقات مقاصد شریعت کے موضوع پر آ رہی ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جو ہمارے سامنے غور و فکر کے میدان کھولتے ہیں۔ موجودہ دور کی تحریروں میں ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ مقاصد علیہ کبیرہ یا مقاصد قرآنی یا حاکمہ، یا وہ مقاصد جن کا تعلق پوری انسانیت سے ہو سکتا ہے، ان مقاصد کو تلاش کرنے، ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ شریعت کے احکام میں جزوی طور پر جن مقاصد کو ملحوظ رکھا گیا ہے ان پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ خاص بات یہ ہے ان تحریروں میں کہ ان نئے مقاصد کی تلاش کے ساتھ ساتھ ان مقاصد کی درجہ بندی اور ان کی ترتیب بھی نہیں کی گئی ہے، اور ان کو عملی زندگی میں کس طرح روبہ عمل لایا جائے اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ تو موجودہ دور کی مقاصدی تحریروں کا یہ خاص پہلو ہماری توجہ کا مستحق ہے، غور و فکر کا اور تبادلہ خیال کا مستحق ہے، کہ جو نئے انداز سے خود مقاصد کے موضوع پر اجتہادات ہو رہے ہیں، مقاصد کی تلاش میں، مقاصد کی تعیین میں، نئے نئے مقاصد کو متعین کرنے میں اور ان کی ترتیب اور درجہ بندی میں ان پر غور کیا جائے اور ان پر رائے دی جائے۔ میری نظر میں یہ ساری کوششیں قابل مبارکباد ہیں، بہت اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور جو پچھلی صدی اور موجودہ صدی کا دور ہے، یہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں ان میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ تبدیلی کئی طرح کی آئی ہے۔ مسائل کی کثرت ایک تبدیلی ہے، مسائل کا باہم الجھاؤ اور ایک دوسرے سے پیوستہ ہو جانا، مربوط ہو جانا، جڑ جانا، یہ دوسری تبدیلی ہے، اور مسائل کی بے انتہا کثرت ہر میدان کے اندر، یہ تیسری بڑی تبدیلی ہے۔ ایسی صورتحال میں مقاصد شریعت پر جو گفتگو دور وسطیٰ میں اور شروع کے دور میں ہمارے فضلاء کی تحریروں میں ملتی ہے، واقعی ضرورت تھی کہ ان پر گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اور آج کے تناظر میں مقاصد پر گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ بات ہمارے پیش نظر ہے کہ مقاصد کی تعیین کوئی منصوص مسئلہ نہیں ہے، اور نہ مقاصد کی ترتیب کوئی منصوص مسئلہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی یہ تمام کوششیں قابل مبارکباد ہیں اور اس بات کی مستحق ہیں کہ ان پر غور و خوض کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مصنف محترم نے اسی تناظر میں آج کی اپنی یہ تحریر بھی لکھی ہے، اور اس میں وہ مقاصد جو مصنف کی نظر میں قرآن کریم سے نکل کر آتے ہیں، وسیع تناظر میں ان مقاصد کے مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور ان کا استعمال کس طرح موجودہ اجتہاد میں ہو اس کا خاکہ پیش کیا ہے۔ میری گفتگو یہاں پر 4 نکات کے بارے میں ہوگی جو میں نے مصنف کی کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، نقطہ اول، کہ مصنف نے ان
دشواریوں، ان الجھنوں جن کے لیے لفظ اشکالیات استعمال کیا ہے، الاشکالیات المنہجیہ، ان کی نشاندہی کی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس سلسلے میں 5 اشکالیات یا 5 قسم کی خامیاں یا نقص کہہ لیجئے انہیں مصنف نے پیش کیا ہے. میں ان کا ذکر کرتا ہوں. وحی کی طرف رجوع کے بجائے ہمارے اسلاف کا جو سرمایہ ہے، علمی سرمایہ، ان کی تقلید کی جائے. بہت اہم بات. میں خود اس بات کو لے کر شاکی بھی رہا ہوں، کوشاں بھی رہا ہوں کہ اجتہاد میں علماء فضلاء، ہمارے مؤلفین، ان کی عبارتوں پر محدود رہنے کے بجائے براہ راست جو نصوص ہیں ان تک رجوع کیا جائے. مصنف نے، ڈاکٹر جاسر عودہ نے سب سے پہلی دشواری اور نقص یہ بیان فرمایا. دوسرا، والتجزی علی حساب تکامل. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہمیں ایک وسیع تناظر میں دیکھنے کے بجائے جزیہ گری یا محدودیت کے ساتھ مسئلوں کو، چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، درست نہیں ہے. تیسرا آپ نے پیش کیا ہے کہ جو صورتحال ہمارے سامنے درپیش ہے ان کو نقد و نظر کے بغیر جوں کا توں قبول کر لینا. تبریر الواقع دون نقد. بہت صحیح بات ہے. ہم کتنا پیچھے ہٹتے جائیں گے، کتنا پیچھے ہٹتے جائیں گے، ہٹتے ہٹتے ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو ہمیں صالح کو اخذ کرنا ہے تنقید کے بعد، اور زار کو، غیر نافع کو رد کرنا ہے. تو یہ انہوں نے ایک تیسرا اشکالیہ بیان کیا ہے. چوتھا، تناقض المصادر المعرفیہ. اور پانچواں، التفکیک دون تفریق بین الوحی والثقافہ. میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان میں سے جو شروع کے 3 نقائص ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان پر فوری توجہ دی جائے، اور موجودہ دور کے مسائل کے حل میں اجتہاد کے ذریعے ان نقائص کی وجہ سے مطلوبہ حل تک ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں جو قابل عمل اور نفع بخش امت کے لیے حل بن سکے. البتہ میں نے مصنف کی اس رائے سے اختلاف کیا ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ آج کی تحریروں میں بھی یہ نقائص پائے جاتے ہیں. میں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے، وہ یہ کہ گرچہ عام تحریروں میں ہم بھی یہ نقائص کو محسوس کرتے ہیں، میں نے ابھی یہ بات کہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اطلاق یہ کہنا کہ یہ نقائص تحریروں میں موجود ہیں اور لوگ ان کو چھوڑ کر وسیع تناظر میں اجتہاد، نصوص کی طرف، وحی قرآنی کی طرف رجوع اور حالات کو بغیر نقد و نظر کے قبول کرنا، ان نقائص سے لوگ نکلے ہیں. اور خود ہمارے ملک میں اجتہاد کی مثالوں میں کئی مثالیں ایسی ہیں جن میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں. تو میں نے یہ بات ذرا سا مصنف سے اختلاف کرتے ہوئے کہی کہ آج بہت ساری تحریریں ایسی بھی نظر آ رہی ہیں نوجوانوں کی اور ہمارے بڑے اکابر علماء کی، ان کی تحریریں، ان کے اجتہادات ایسے آ رہے ہیں جن میں اس نقص سے بلکہ ان 3 نقائص سے وہ باہر آئے. دوسرا پوائنٹ جو مصنف نے میری نظر کے مطابق پیش کیا ہے اپنی اس کتاب میں، انہوں نے وحی کو مرکزیت عطا کی ہے اور فقہی اور اصطلاحات کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی دعوت دی ہے. وحی جو قرآن کریم کی تمام آیات پر مشتمل ہے، ان تمام آیات کی روشنی میں کسی لفظ کا کیا مفہوم نکلتا ہے اس طرف آنے کی دعوت دی ہے. مصنف کا جملہ ہے، مفہوم الفقہ فی الوحی مفہوم شامل وفئۃ الفقہاء فی الوحی فئۃ شاملہ ولا تقتصر على علم معین ولا على فئۃ من رجال الدین والاجتہاد المقاصدی الذي ندعو الیہ والاجتہاد الاسلامی الشامل لا فی تاریخ علم المقاصد والنظریات فحسب بل فی کل انواع العلوم النظریۃ والتطبیقیہ من خلال المنہجیۃ المقاصدیہ ومن اجل تحقیق المقاصد فی الواقع المعیش. میں نے یہ لکھا ہے کہ مصنف کی یہ دعوت بہت ہی مخلصانہ اور اس قابل ہے کہ اس پر توجہ دی جائے، اس لیے کہ کوئی بھی اصطلاح ہو کسی بھی زبان کی، وہ اپنے زمانے کی پیداوار ہوتی ہیں. اصطلاحات ولیدۃ العصر ہوتی ہیں، اپنے زمانے کی پیداوار ہوتی ہیں. وحی قرآنی کا مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے، بڑا شامل اور عام ہوتا ہے، وہ ہر زمانے کے لیے رہنما ہوتا ہے. تو آج کے زمانے میں جبکہ حالات میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم ان اصطلاحات، خواہ وہ فقہ کی ہوں، فقہا کی ہوں، یا اور بھی اصطلاحات جن کی تفسیر سے مثال مصنف نے دی ہے، ان میں اسی مفہوم تک خود کو محدود رکھیں، بلکہ وحی قرآنی کی روشنی میں اور تمام آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس وسیع مفہوم کو لیں تاکہ ہم زیادہ
زیادہ دور تک پہنچ سکیں معانی کے استنباط میں اور مسائل کے حل میں، اور اس سے ہمیں دشواری کم ہوگی اور آسانیاں زیادہ فراہم ہوں گی۔ میں نے اس پوائنٹ سے اتفاق کیا ہے اور سراہا ہے اس کو۔ تیسرا نقطہ مصنف نے جو پیش کیا ہے وہ موجودہ دور کے اجتہاد کو انہوں نے اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ ایک التصور المرکب الرؤیا الکونیہ، وہ کہتے ہیں کہ اجتہاد جو ہے وہ جس مسئلے پر اجتہاد ہو رہا ہے اس مسئلے پر محدود ہو کر ہم نہ سوچیں، ہم اس کا دائرہ بہت وسیع کریں اور مختلف موضوعات سے جو وہ موضوع جڑا ہوا ہے، اگر کسی ایک موضوع پر اجتہاد ہے تو اس کا تعلق مختلف موضوعات سے جڑا ہوا ہے، ان سارے موضوعات کو ہم دیکھیں، اس میں صورتحال کو بھی ہم دیکھیں، تاریخ کو بھی دیکھیں، مستقبل کو بھی ہم دیکھیں، گرد و پیش کی دنیا کو دیکھیں، مختلف اشخاص کو، مختلف چیزوں کو دیکھیں، مختلف میدانوں پہ نظر رکھیں۔ یہ جتنی وسعت کے ساتھ مصنف نے بات کی ہے، اصولی طور پر ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ واقعی اجتہاد، میں یہاں پر تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خود ہمارے ملک کے ایک محترم عالم جناب ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے بھی اپنی کتاب مقاصد شریعت میں اجتہاد کی وسیع تناظر پر گفتگو کی ہے، اور اجتہاد میں مختلف لوگوں کے شامل کرنے کی باتیں کی ہیں الگ الگ سطحوں پر، حتیٰ کہ عوام کی شمولیت بھی، دوسرے علوم کے ماہرین کی شمولیت بھی۔ اجتہاد کے عمل میں مختلف عناصر شامل ہوں گے اور اجتہاد کے دائرے کو بہت وسیع کیا ہے۔ اس سے تھوڑا سا ہٹ کر آپ کا یہ ہے کہ اجتہاد کرتے وقت ہمارا تناظر، ہمارا تصور جامع ہو، مرکب ہو، مربوط ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ لیکن میں اس میں ایک بات یہ رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس انداز کا اجتہاد فکری اعتبار سے، نظری اعتبار سے تو واقعی اہم ہے، لیکن عملی اعتبار سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ شاید اس کے لیے ہمیں ایک لمبا عرصہ طے کرنا پڑے کہ افراد کی اس طرح کی ذہن سازی ہو، ویسے ویسے علوم پر ان کی نظر ہو۔ ابھی جو ہمارے زمانے میں اجتہاد ہو رہا ہے وہ انفرادی اجتہاد کی جگہ پر اجتماعی اجتہاد ہو رہا ہے، اور اجتماعی اجتہاد اس لیے ہو رہا ہے کہ علوم کے تخصص کے اس زمانے میں لوگوں کے لیے یہ بات بہت مشکل سی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر یاسر عودہ جیسی شخصیات بہت کم ہیں ہماری صفوں میں جنہوں نے دنیا کو، مشرق و مغرب دونوں کو دیکھا ہو، اور جنہوں نے مختلف علوم پر اور مختلف زبانوں پر اپنی صلاحیت دسترس رکھی ہو، ورنہ ایک بڑی تعداد جو ہے ان کے یہاں علم، مطالعہ بھی اور زبان بھی اور علاقہ بھی، یہ تینوں محدود ہیں۔ تو اس لیے اس زمانے میں اجتہاد کا جو طریقہ اپنایا گیا وہ مختلف علوم کے ماہرین کو شامل کر کے ان کے اپنے اپنے تخصص میں وہ اپنے تخصص کے مطابق اپنی رائے دیں، اپنے ایکسپرٹائز کو پیش کریں، اور سب کی اجتماعیت کے ساتھ، سب کی کوششوں کے ساتھ اجتہاد ہو۔ تو مصنف کی یہ دعوت اصولاً اور فکراً درست ہے، مناسب ہے، عملاً بہت دشوار ہے اور شاید وقت طلب ہے۔ چوتھا نقطہ جو مصنف نے میرے خیال میں اپنی کتاب میں پیش کیا ہے وہ خاکہ ہے جس میں اجتہاد کی نئی رخ بندی کی گئی، اور اس کو تفصیل سے مصنف نے پیش کیا ہے، جس میں آپ نے یہ چاہا ہے کہ امت کے مقاصد اور انسانیت کے مقاصد، ان دونوں مقاصد کی تکمیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے منہج کو، میتھڈولوجی کو چینج کرنا ہوگا اور نئی میتھڈولوجی اپنانی ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے ایک خاکہ پیش کیا ہے، اس میں جو آپ کے الفاظ ہیں انہوں نے ایک نئی تقسیم کی ہے۔ نئی تقسیم میں آپ نے پیش کیا ہے دراسات الاصول، دراسات التخصصات، دراسات الظواہر اور دراسات المؤسسات۔ چار چیزیں پیش کی ہیں کہ چار جگہوں پر ہماری تحقیقات ہونی چاہیے، اور پھر ان میں سے یہ چار بڑے بڑے عناوین ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ہر ایک کے اندر 10 تخصصات اور 10 موضوعات بحث کے، تعلیم کے اور عملی وہ آتے ہیں، اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں، مربوط ہیں، اور سب مل کر ایک خاکہ بناتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مصنف کا، اس پہ تھوڑی سی اور بات کروں گا لیکن درمیان میں ایک بات رکھ رہا ہوں کہ مصنف کا جو فکرہ ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے سمجھ میں آنے والی چیز ہے، یہ کافی حد تک فلسفیانہ انداز کی چیزیں ہیں اور بہت زیادہ مشکل اور دشوار ترین ہے۔ بلکہ میں یہ تک کہنا چاہوں گا کہ مصنف کی یہ کتاب کتنے لوگوں کے لیے اس تناظر میں قابل استفادہ بن سکتی ہے، یہ بھی ہمارے غور کرنے کی چیز ہے۔ یعنی ہماری سطح، ہماری امت میں افراد کی سطح ابھی مطالعے کے اعتبار سے اور مشاہدے کے اعتبار سے اتنی نہیں اٹھ پا رہی ہے
کہ وہ اتنی اونچی چیزوں کو گرفت کر لیں اور سمجھ پائیں. تو جن چیزوں کی دعوت آپ نے دی ہے اس کا عملی نمونہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مصنف نے یہ بات کہی ہے کہ کسی ادارے کی وہ سربراہی کرتے ہیں اور وہاں انہوں نے یہ موضوعات دیے ہیں، انہوں نے ابھی میں ذکر کروں گا، اور بہت اچھے موضوعات دیے ہیں. لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ دینی مدارس الگ ہیں، عصرین تعلیم گاہیں الگ ہیں، مسلمانوں کے تحقیقی ادارے الگ ہیں جو دینی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، دینی مطالعہ رکھتے ہیں، اور عصری تحقیقی ادارے الگ ہیں جہاں پر دینی مطالعہ نہیں ہے. وہ مسلم لوگ ہیں، مسلمس ہیں، فکر مند ہیں، لیکن دینی مطالعہ اور دینی دسترس نہیں ہے. ایسی جگہوں پر وہ تحقیقات کس طرح انجام پائیں گی؟ تو عملی اعتبار سے بڑی دشواری اور فکری اعتبار سے یہ بڑی حد تک یہ فلسفیانہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہے تو اصولاً بہت درست اور امت کی سطح وہاں تک اٹھنی چاہیے، لیکن صورتحال کے اعتبار سے مجھے بہت دشوار محسوس ہوتا ہے. اس میں جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو 4 دراسات ہوں گی، دراسات اصول، دراسات تخصصات، دراسات ظواہر اور دراسات مؤسسات. اس میں دراسات اصول، اس سے مراد مصنف کی وہ سارے علوم کے اصول ہیں جن کا قرآن و حدیث سے یا وحی سے تعلق ہے. اس میں سارے دینی علوم لے سکتے ہیں. اب میں جو زبان کی بات کر رہا تھا کہ کافی حد تک فلسفیانہ زبان آ جا رہی ہے، جب تشریح میں اور تفصیل میں جائے تو سمجھنا ممکن ہوتا ہے کہ جو دینی علوم ہیں، علوم قرآنی ہیں، علوم حدیث ہیں، علوم فقہ ہیں، علوم اصول فقہ ہیں، ان پر کس انداز سے مطالعہ ہونا چاہیے. لیکن یہ لفظیات، یہ اصطلاحات بات کو ذرا پیچیدہ بنا دے رہی ہے. اس پیچیدگی میں سمجھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے، جبکہ عملی دشواری میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اور بھی زیادہ ہے. بہرحال آپ کی مراد دراست اصول سے علوم اسلامی کے اصول پر اثر نو غور کرنا، مطالعہ کرنا، ان پہ نقد و نظر ڈالنا، ان کی اچھی چیزوں کو قبول کرنا، پرانی تحریروں میں اسلاف کی جو تحریریں ان کو ناقدہ نظر سے دیکھنا، اور ان میں جو چیزیں کمیاں ہیں ان کو چھوڑنا، یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں. اس کے بعد جو دراسات تخصصات ہے، اس میں تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کے ساتھ، یعنی محدود طریقے پر کسی خاص موضوع کو لینا، یہ مصنف کی مراد ہے. آپ کہتے ہیں المجال الاول هي المجال الاول لتطبيق الدراسات الاصوليه في دراسات فقهيه بالمعنى الشامل، ودراسات التخصصات تشتمل على دراسات نقديه للعلوم والتخصصات المعاصره لا لرفضها تماما ولا لتبريرها بل لإعادة صياغتها على أصول الوحي كليا أو جزئيا حسب المقام. درست بات ہے، انا اوافق على هذا، درست چیز ہے کہ جو بھی سرمایہ ہمارے پاس آیا ہے اس پر ناقدہ نہ نظر ہو. مصنف نے خود ایک جگہ یہ بات کہی کہ مجھ پر بھی اعتراض ہوا جب میں نے اس طرح کی باتیں لکھی. تو ہمیں یہاں پر تھوڑی اپنے صفوں کی سینسیٹیوٹی کو اور حساسیت کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، حساسیت کو بھی کسی حد تک سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہمارا فکری اور نقطۂ نظر ہمارا بالکل اوپن ہو، ناقدانہ ہو، تجزیاتی ہو، تحلیلی ہو، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے جو علوم ہیں، علوم فقہ ہے، خاص طور پر اجتہاد کا تعلق علوم فقہ سے زیادہ بنتا ہے، تو ان میں کیا چیزیں ہیں جن کو قبول کیا جائے، کیا چیزیں ہیں جن کو رد کیا جائے، کیا چیزیں جن میں ترمیم کی جائے، تبدیلی کی جائے. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تخصصات کے جو دراسات ہیں اس کے اندر ضمنی طور پر اور ذیلی طور پر بہت سارے اصناف آئیں گی، قسمیں آئیں گی، اور بہت سارے موضوعات آئیں گے جو علوم انسانیہ سے متعلق بھی ہوں گے، علوم اجتماعیہ سے متعلق بھی ہوں گے، علوم طبعیہ سے اور تطبیقیہ سے متعلق بھی ہوں گے. جس طرح کے عصری تعلیم گاہوں میں اور عصری تعلیمی اداروں میں اس طرح کے شعبے ہوتے ہیں. میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عصری تعلیم گاہوں میں آپ دیکھیں تو کتنے شعبے ہوتے ہیں، ہمارے دینی مدارس میں وہ شعبے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور ان تمام شعبوں میں کس طرح دراسات ہو. میں پھر یہ عرض کروں گا کہ عصری تعلیم گاہوں میں اپنے ملک کے تناظر میں زیادہ بات کر رہا ہوں، عصری تعلیم گاہوں میں ہمارے جو فضلاء پڑھ رہے ہیں وہ دینی علوم کے تعلق سے بہت ہی بنیادی سطح سے بھی نیچے ہوتے ہیں. ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ اجتہاد جیسے عمل کو انجام دے قرآن اور حدیث کے نصوص کو سامنے رکھ کر بہت مشکل ہے، چاہے وہ سائنس میں ہو، فزیکل سائنس میں ہو، بایولوجیکل سائنس میں ہو، اور ٹیکنالوجی کے اندر ہو، علوم اجتماعیہ سماجی علوم کے اندر ہو، سوشل سائنس کے اندر ہو، وغیرہ وغیرہ. جبکہ دینی مدارس کے اندر جہاں قرآن و حدیث پر ان کی نظر ہوتی ہے وہ ان علوم سے بہت دور ہے. اور یہ آپ نے جو مثال دی ہے
کہ اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے اس پہ فقر و فاقہ کی صورتحال کیا ہے اس پر دراسہ ہو، عدالت اجتماعیہ پر دراسہ ہو، ماحولیات کے موضوع پر دراسہ ہو، وبائیں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ان پر دراسہ ہو، آفت سماوی آ رہی ہیں ان پر دراسہ ہو۔ اس کا تذکرہ مصنف نے کیا ہے کہ وہ اپنے زیر نگرانی ایک ادارے میں اس طرح کے موضوعات دے رہے ہیں۔ تو عالم عرب میں تو کسی حد تک اس کی گنجائش ابھی ہے، وہاں بھی حالانکہ قابل غور ہے کہ اس انداز سے نہیں ہے، لیکن ہمارے اس بر صغیر میں تو بہت صورتحال ایسی ہے جو قابل افسوس۔ آخری بات جو آپ نے کہی ہے وہ دراست المؤسسات ہے، جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ادارہ سازی ہے ہماری امت کے اندر، جس میں آپ نے وقت مثال دی ہے، جیسے وقف کا ایک ادارہ ہوتا ہے، یا جیسے مسجد ایک ادارہ ہے، یا جس طرح اور بھی اس طرح ہر چیز ایک ادارہ جاتی شکل اختیار کر لیتی ہے، تو ہمارا مطالعہ ان چیزوں کا اس طرح بھی ہونا چاہیے کہ ادارے وجود میں آئیں، اور یہ ادارے اسلام کے اندر ان کا گہرا تعلق ہے۔ تو یہ وہ چند باتیں تھیں، خاص طور سے 4 نکات جو میں نے نکالے، میں نے مصنف کی کتاب سے نکالے۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے 2-3 باتیں عمومی طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ مصنف محترم ہماری طرف سے بے حد شکریہ کے، جزائے خیر کے، دعا کے مستحق ہیں، انہوں نے فکری بات چھیڑی ہے۔ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً کہتا ہوں ان تمام افکار کو جو ٹھہرے سمندر میں کچھ لہریں پیدا کریں، سوچنے پر آمادہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح مصنف نے یہ رائے دی ہے کہ ہر چیز کو ناقدانہ طور پر دیکھا جائے، وسیع تناظر میں دیکھا جائے، تو مصنف کی آرا بھی قابل نقد و نظر ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نقد و نظر میں 2 پہلو ہیں، ایک پہلو فکری اعتبار سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے جس کی گنجائش میں نے کم محسوس کی اس میں، دوسرا پہلو عملی اعتبار سے کہ کہاں تک وہ قابل عمل ہے، جو میں زیادہ یہاں پر مشکل محسوس کر رہا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ موجودہ حالات جتنے پیچیدہ ہو گئے ہیں، ان میں واقعی ضروری ہے کہ مقاصد کو اس کے وسیع تناظر میں دیکھا جائے، اجتہاد کو وحی کے وسیع تناظر میں اجتہاد کیا جائے، اور اجتہاد کے لیے ایک جامع تصور اور تناظر کا استعمال کیا جائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر پروفیسر فہیم اختر ندوی صاحب، آپ نے بہت ہی بھرپور طریقے سے کتاب کے اہم موضوعات پہ روشنی ڈالی، اور اپنے بہت ہی اہم کریٹیکل ریمارکس اور کمنٹس سے بھی ہم کو باخبر کیا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب گزارش کریں گے محترم جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے کہ وہ اس کتاب پہ اپنے ریمارکس، اپنی گفتگو پیش کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب بھی ہم لوگوں کے لیے بہت ہی معروف ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، کئی کتابوں کے مترجم ہیں، اور حال میں آپ نے ایک بہت ہی معرکۃ الآراء فکر انگیز کتاب العظمت دستوریہ فی الحضارہ الاسلامیہ کا اردو میں ترجمہ کیا ہے، اسلامی تمدن میں آئینی بحران۔ تو ہم بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب سے کہ وہ اس کتاب پر اپنی گفتگو پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فأولا أهنئ شيخنا وصديقنا وحبيبنا الأستاذ دكتور جاسر عودة على إنجازه لهذا الأساس لمشروع كبير، فهو أساس لمشروع كبير، فأهنئه على هذا العمل الضخم المبارک انشاءاللہ۔ تو میں جو ہوں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے ڈاکٹر جاسر عودہ کو۔ میرا ان سے ایک تعلق جو شاید بہت ہی گہرا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے اور ہمارے استاد ایک ہیں، تو ہمارے درمیان استاد والا رشتہ ہے، یعنی پیر بھائی جسے کہتے ہیں نا۔ تو ڈاکٹر صلاح سلطان جو عالم اسلام کے بہت بڑے عالم اور فکر ساز اور فرد ساز تھے، تو شیخ جاسر عودہ کے بھی وہ خاص استاد ہیں، اور مجھے بھی ان سے خاص نسبت رہی ہے۔ تو ان کو یاد کرتے ہوئے آج ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گفتگو سے پہلے میں کچھ صورتحال پر بات کروں گا، کیونکہ اس کتاب میں ایک بہت اہم بات کہی گئی ہے دراست الظواہر کی، کہ جو صورتحالیں مختلف
فینامینا، مختلف منظر نامے، مختلف سیناریو جو پائے جاتے ہیں، تو ان کی بھی اسٹڈی ہونی چاہیے نا. ہمارے یہاں کتابوں کی اسٹڈی ہوتی ہے، علوم کی اسٹڈی ہوتی ہے، اور وہیں پر اکتفا ہوتا ہے. لیکن صورتحال کی اسٹڈی، ماحول کی اسٹڈی اور منظر ناموں کی اسٹڈی وہ نہیں ہو پاتی. حالانکہ اگر ہم منظر نامے پر غور کریں تو پھر ہم بہتر طریقے سے علوم کو بھی سمجھ سکیں گے اور وحی کی رہنمائی کو بھی سمجھ سکیں گے. تو ایک ظاہرہ ہے، ایک صورتحال ہے بڑی عجیب و غریب سی. وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں طہارت کا تصور ہے، بہت زبردست تصور. وضو، انسان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اور پھر صاف جگہ پر نماز پڑھتا ہے، پاک جگہ پر نماز پڑھتا ہے، پاک کپڑے پہنتا ہے. تو طہارت الجسم، طہارت اللباس اور طہارت المکان، یہ سب نماز کے لیے ضروری ہے. اور یہ ساری چیزیں اس کو عادی بناتی ہیں، یعنی ایک نظافت پسند، ایک طہارت پسند انسان بناتی ہے. تو یہ ایک مفروضہ ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ ظاہرہ کیا ہے؟ ظاہرہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقت وضو بھی کرتا ہے اور پاک کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے، پاک جگہ پر نماز پڑھتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے اندر نہ تو جسم کی نظافت ہوتی ہے کا کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے، نہ لباس کی نظافت کی اہتمام نظر آتا ہے، نہ اس کے آس پاس کے ماحول کی نظافت کا اہتمام وہ کرتا نظر آتا ہے. تو نظافت جو ہے وہ اس کی زندگی میں، اس کے ماحول میں نہیں ہوتی، طہارت ہوتی ہے. یعنی گویا کہ اب شریعت کی 2 اصطلاحیں ہو گئی، ایک طہارت اور ایک نظافت. فَيُمْكِنْ أَن يَكُونَ الْمُصَلِّ طَاهِرًا غَيْرَ نَظِيفٍ، اور ہو سکتا ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ یعنی شرعی لحاظ سے تو پاک ہو، لیکن باقی جو ہے وہ کافی گندا نظر آئے، اور وہ نہ اپنی بلڈنگ کی صفائی کا خیال رکھے، نہ اپنے یہاں کے راستوں کی صفائی کا خیال رکھے. مسلم محلے گندے ہوں، اس میں گندگی ہو، لوگوں کے اندر گندگی ہو، کپڑوں کی صفائی کا خیال نہیں ہو، اور اس کے بعد یعنی جو بھی صفائی کے مختلف مظاہر ہیں ان میں سے کسی چیز کا خیال نہیں. تو آخر یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی وہ دین جو دن میں 5 مرتبہ وضو کراتا ہے، طاہر کپڑوں میں نماز پڑھواتا ہے، طاہر جگہ پہ نماز پڑھواتا ہے، اس دین پر اتنی پابندی سے عمل کرنے کے باوجود نظافت کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فقہ نے طہارت سکھائی ہے اس فقہ میں نظافت سکھانے کا اہتمام نہیں ہے. جس فقہ نے طہارت سکھائی ہے اس فقہ میں نظافت کی کوئی تاکید نہیں ہے الگ سے. تو آدمی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یعنی فقہ کے تمام ابواب میں، تمام مسائل میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ آدمی کو اپنے محلے کی صفائی، اپنی بلڈنگ کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی اور اپنے آس پاس کے ماحول کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بیئہ کی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کا کوئی ایسا محدود تصور ہمارے ذہنوں پر غالب ہو گیا ہے جس نے کہ ہم کو یعنی جو بہت ہی بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی ہم کو بے خبر کر دیا ہے، اور ہم جو ہے صرف چند چیزوں میں محدود ہو گئے. تو یہ جو فرق ہے نا کہ ہماری زندگی میں طہارت تو ہے لیکن نظافت نہیں ہے، پاکی تو ہے لیکن صفائی اور ستھرائی نہیں ہے. یہ بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے کہ جو ہمارے ہاں یعنی دین سکھانے کا جو سسٹم ہے جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، فقہ کے ذریعے ہم دین سیکھتے ہیں، اور فقہ جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے. تو اتنی محدود فقہ جو ہم کو ہماری پوری زندگی کا احاطہ نہیں کرے، زندگی کی ساری قدروں کا احاطہ نہیں کرے، جس میں اس پر تو بہت زیادہ زور دیا جائے کہ نماز کی صفیں درست کریں، لیکن امت کی صفیں درست کریں اس کے اوپر کوئی اس کا ذکر نہیں ہوگا. اسی طرح سے جہاں پر کہ نماز کے ظاہری آداب کا بہت زیادہ ذکر ہو لیکن پوری فقہ میں کہیں خشوع کا ذکر نہیں ہو کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیسے خشوع کے ساتھ پڑھیں.
اس کے سلسلے میں نہ کوئی تدبیر ہو، نہ کوئی تجویز ہو، نہ کوئی مشورہ ہو، نہ اس کی اہمیت پر کوئی گفتگو ہو. تو یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں فقہ کا بہت ہی محدود تصور ہے جو ہماری زندگی کی رہنمائی کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہے، ایسا ایک تاثر ملتا ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وحی جو ہے وہ مرجع ہے، لیکن وحی بھی مرجع کس وقت بنے گی؟ جبکہ وحی کو اس کا صحیح مقام حاصل ہوگا. اگر وحی کو اس کا صحیح مقام حاصل نہیں ہے اور وحی کو بھی ہم نے ایک محدود نظر سے وحی کو دیکھنا شروع کر دیا، تو پھر اس سے بھی ہم کو کیسے ایک بڑی رہنمائی مل سکے گی؟ اگر ہم یہ کہیں گے کہ وحی کی مرکزیت ہونی چاہیے، وحی کی مصدریت ہونی چاہیے، اور اس کی روشنی میں جو ہے ہم پورا ایک نظام زندگی مرتب کریں، لیکن وحی تو اسی وقت نظام زندگی کی رہنمائی کرے گی جبکہ وحی کا بھی وہ جو وسیع اور عظیم الشان تصور ہونا چاہیے. وہ اگر آپ جو ہے تفسیر میں یہ پڑھنے لگے کہ فصلی لربک وانحر، اور وانحر کا مطلب ہے سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، تو اب وحی تو محدود ہو گئی. اس وحی سے جو فصلی لربک وانحر کا مطلب یہ بتائے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو، وہ پھر ایک عظیم الشان رہنمائی کیسے کرے گی؟ تو یہ کتاب پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بہت سارے پہلوؤں سے دل کے اندر درد تھا، اس درد کو بہنے کے یعنی نکلنے کے اور بہت سارے راستے مل گئے ہیں، اور گویا کہ درد کو زبان مل گئی. یہ کتاب ایک بہت ہی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بنیاد ساز کتاب ہے، تأسیسی کتاب ہے. اس کا نام ہی ہے المنہجیۃ المقاصدیہ. تو یہ اصل میں میتھڈولوجی پر بات کر رہی ہے. تو گویا کہ ایک نئی میتھڈولوجی پیش کر رہی ہے، ایسی میتھڈولوجی جو کہ مقاصد اورینٹڈ ہو، مقاصد اورینٹڈ میتھڈولوجی ہے. تو اب اس میں آپ اگر آپ یہ تلاش کرنا چاہیں کہ اس کا عملی تطبیق کیسے ہوگی، تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بعد کا مرحلہ ہے. اگر اصل میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آدمی تاسیس کرتا ہے نا علم کی، تو ان ساری چیزوں سے الگ ہٹ کر، یعنی ان خطروں سے باہر نکل کر، اندیشوں سے آگے بڑھ کر پہلے علم کی تاسیس کرتا ہے. جب صحیح تاسیس ہوگی تو پھر آگے دیوار بھی کھڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ ایسی نسلیں پیدا کرے گا جو اس بنیاد پر دیوار استوار کرے. لیکن اگر بنیادیں درست نہیں ہیں تو پھر آپ موجودہ دیواروں کو نئی صحیح دیواروں سے تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیاد ساز کام ہے، تاسیسی کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک تجدیدی کام ہے. تجدیدی کام اس حد تک ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کو جو کا تو قبول نہیں کیا گیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ فقہ جو ہے، فقہ اس میں جہاں فقہ کا ذکر آیا ہے تو وہ فقہ نہیں ہے جو ابھی تک ہم سمجھتے تھے جسے فقہ، بلکہ اس میں فقہ کا ایک بہت ہی وسیع، بہت عظیم، بہت انقلابی تصور ہے. اس میں جب ہم منطق کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس سے وہ منطق نہیں ہے جو کہ ہم جو ہے وہ منطق کی کتابوں میں پڑھتے رہے، ہے نا، جس میں صغرا کبرا اور مقدمات اور نتائج صرف اس پر اکتفا کیا جاتا ہے، اور مقولات عشرہ کی تشریح جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، زندگی سے لا تعلق مقولات عشرہ. بلکہ اس کے بجائے یہاں تو یہ ہے کہ دنیا زندگی کی سارے واقعات، سارے معانی، سارے حقائق، وہ سب کے سب جو ہیں وہ ان کو غایات اور مقاصد کی روشنی میں دیکھا جائے، اور ایک نئی منطق اور نئی فقہ، نیا اجتہاد. وحی کا جب لفظ استعمال کریں گے تو اس میں بھی پھر وہ وحی نہیں ہے جو کہ روایتی تصور ہے وحی کا، بلکہ ایک وحی کا ایک انقلابی تصور. میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اس کتاب کو لکھتے ہوئے
سب سے پہلے یہ بات بہت اہم تھی کہ وحی کا ایک ایسا تصور تشکیل پائے جس تصور کے نتیجے میں پھر صحیح تصورات تک آدمی پہنچے. چنانچہ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک وسیع ثقافت کے نتیجے میں یہ وحی کا یہ تصور بنے گا. چنانچہ ایک تو وحی کا وہ تصور تھا، روایتی تصور، کہ قرآن کی آیتیں ہیں جن کی تفسیر جو ہے وہ روایات اور اقوال صحابہ کی روشنی میں کر دی جائے اور اس کے بعد اس پر اکتفا کر لیا جائے اور اس کا حوالہ دیا جائے. تو موقف اپنا بنا لیا جائے الگ سے اور دلیل قرآن میں تلاش کر لی جائے. یعنی اب تک کا جو وحی کے ساتھ ہمارا تعامل تھا وہ یہ تھا کہ ہم موقف بنا لیں اپنا باہر اور قرآن میں اس کی دلیل تلاش کریں. مثال کے طور پر احناف جب یہ کہتے ہیں کہ نماز میں قرآن جو ہے جب امام پڑھ رہا ہو تو تم قرآن یعنی مقتدی کو قرآن پڑھنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. لیکن کیا قرآن میں جب یہ آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا تو یہ مقتدی کیا کرے اس کا مسئلہ بتانے کے لیے آیا؟ ظاہر اس کا مسئلہ بتانے کے لیے نہیں آیا، لیکن آپ نے باہر ایک رائے بنائی اور بنانے کے بعد آپ قرآن میں تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں سے اس کی دلیل جو ہے جوڑ دی جائے. تو قرآن کی آیتوں کو بطور دلیل چپکانے کا عمل یہ ایک روایتی عمل چلا آ رہا تھا، یہ ہمارا تعامل تھا قرآن کے ساتھ. تو شیخ عودہ نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ان کی یعنی نظر جو ہے وہ ان سارے تفسیری کارناموں پر پہنچی اور اس کا انہوں نے مطالعہ کیا جنہوں نے کہ قرآن مجید کو وہاں سے اس تنگنائے سے باہر نکالا اور اس کو اس میں سے پھر کلیات جو ہے نا، کلی نظریات یا عظیم نظریات اس سے نکالنے کا جو ہے وہ کام کیا. تولید المبادئ الحاکمہ، تولید النظریات الحاکمہ. تو یہ کام جن لوگوں نے کیا ان کا مطالعہ انہوں نے کیا. چنانچہ اگر آپ صفحہ 115 پر دیکھیں گے 115 تو اس میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے کی قرآن مجید کو پہ غیر معمولی کام کیا. تو وہ سب چیزیں دیکھ کے جو شروع ہوتا ہے جس پہ گفتگو محمد عبدالرشید رضا سے اور ہوتے ہوتے وہ پہنچتی ہے طاہا جابر الوانی اور پھر ہندوستان کے امام فراہی ڈاکٹر اسد سبحانی اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر حسن ترابی اور ڈاکٹر طاہا عبدالرحمن وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ بہت سے لوگ، وہ لوگ جنہوں نے کہ قرآن مجید کو ایک عظیم الشان کتاب کے طور پر دیکھا اور اس پر اس حوالے سے لکھا، تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جب ایک وحی کا جو ایک انقلابی مفہوم سامنے آتا ہے وہ دراصل آپ کو اس لائق بناتا ہے کہ آپ اس سے پھر انقلابات کی خاکیں نکال سکیں. تو یہ جو کتاب ہے یہ صحیح معنوں میں انقلابی کتاب ہے. اس میں ہر تصور جس پر بات کی گئی ہے وہ ایک انقلابی تصور ہے. ہر میدان میں انقلاب لانے کی بات کہی گئی. یہاں تک کہ جو آخری بات ہے اس کی کتاب میں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا ایک طرح سے نقطۂ عروج ہے یا حاصل ہے، وہ ہے جہاں پر کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلامی اسٹڈیز کی تشکیل نو، علوم اسلامیہ دراسات اسلامیہ کی تشکیل نو کی جہاں بات کرتے ہیں بہت ہی اہم نقطے پر پہنچتے ہیں. یعنی حقیقت میں یہ ایک ایسی وہ ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سب سے پہلے تو وحی ہے نا، وہ وحی جہاں سے کہ جس کے بارے میں جو زبردست بات یہ ہے کہ مصدر للمعرفت الانسانی. تو وحی کو جب آپ انسانی معرفت کا مصدر اور ماخذ اور سرچشمہ مان لیں گے ہے نا، اور اس نقطۂ نظر سے وحی کو آپ دیکھیں گے تو پھر وہاں سے بات آگے بڑھے گی. تو اب کیا ہوگا، وحی جو ہے وہ تو مصدر ہے معرفہ انسانیہ، اور اس مصدر سے پھر اس کی روشنی میں، اس مصدر کی روشنی میں کیا کیا جائے گا؟ سب سے پہلے دراسات الاصول کا کام ہوگا. دراسات الاصول کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسلامی علوم ہے
قرآن ہے یعنی تفسیر ہے، فقہ حدیث ہے، فقہ ہے، علم الکلام ہے، اور پھر ان چاروں علوم، پھر علم اللغہ ہے، اور اس کے بعد ان کے جو سے نکلنے والے مختلف علوم ہیں، ان سب کے جو اصول ہیں ان اصول کو نئے سرے سے وحی کی روشنی میں اس طرح سے مرتب کیا جائے کہ ان کا آپس میں بھی تعلق ہو اور وحی سے بھی تعلق ہو، وحی سے تعلق ہو اخذ کرنے کا، اور آپس میں تعلق ہو ایک دوسرے کو مدد پہنچانے کا، سپورٹ دینے کا۔ ابھی تک صورتحال کیا ہے نا، بہت عجیب و غریب صورتحال۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی تفسیر میں اس کا تخصص ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو حدیث کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہو، اس سے کہتے ہیں آپ تم حدیث کے بارے میں مت بات کرو۔ کوئی حدیث میں تخصص رکھتا ہے، اسناد میں، اسماء الرجال میں وغیرہ، جرح و تعدیل میں، تو اس سے کہا جاتا ہے بھائی تم فقہ میں بات مت کرو، تم تو بس حدیث کے آدمی ہو۔ یہاں تک کہ فقہ میں بھی اگر کوئی صرف یعنی اصول فقہ کے ماہرین بالکل الگ ہیں، اور فقہا جو ہیں فقہ کے ماہرین بالکل الگ ہیں، اور پھر علم کلام کے ماہرین بالکل الگ ہیں، اور منطق کے ماہرین الگ ہیں، سیاست شریعہ کے ماہرین الگ ہیں، اور ان سب کے درمیان جو ہے کوئی یعنی کوئی صلہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہر علم جو ہے وہ الگ وادی میں ہے نا، ہر علم الگ وادی میں، حالانکہ سب اسلامی علوم ہے لیکن ہر علم ایک الگ وادی میں، اور وہیں پر اس کے متخصصین ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں کوئی ریلیشن نہیں، کوئی نیٹ ورکنگ نہیں۔ تو یہ ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے اسلامی علوم کے درمیان اصول کی سطح پر نیٹ ورکنگ کا، کہ اس میں اصول حدیث اور اصول تفسیر اور اصول فقہ اور اصول کلام اور اصول لغہ جو ہے، یہ سب جو ہے ایک دوسرے سے ان کا نیٹ ورک، یعنی ان کا آپس میں ایک نیٹ ورک ہو، اور یہ سب ایک دوسرے کو غذا پہنچائیں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو، ان کے درمیان ٹکراؤ نہیں۔ مطلب یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اصول فقہ اصولیون کے نزدیک صحابی یہ ہے، فقہا کے نزدیک صحابی یہ ہے، اور محدثین کے یہاں صحابی ہے، تو پھر صحابی کون ہے؟ صحابی یہ ہے کہ صحابی ہے کہ صحابی ہے؟ نہیں، صحابی وہ ہونا چاہیے جس پر وحی کی روشنی میں ان سب کا اتفاق ہو جائے، وہاں تک پہنچنا چاہیے نا۔ یہ کیوں ہم مان لیتے ہیں کہ بھئی اب 3 صحابی ہیں، ایک صحابی اصول فقہ کا ہے، ایک صحابی فقہ کا ہے، ایک صحابی حدیث کا ہے۔ تو یہ جو سب الگ الگ ہے ٹکڑے ٹکڑے میں، تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ تو اس لیے اصول مرتب کیے جائیں، اور ان اصولوں کا آپس میں نیٹ ورک ہو، تعلق ہو ایک دوسرے سے پوری اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پھر ان اصول کی روشنی میں، ان اصولوں کی روشنی میں پھر ہم کیا کریں کہ اب ہم تخصصات میں منتقل۔ تخصصات کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ اصول کے نیچے جتنے بھی علوم ہیں وہ ہر علم ایک تخصص ہے، ہر علم ایک تخصص ہے۔ تو اب یہ جو آپ نے تقسیم کر دی ہے کہ جو علم الاقتصاد ہے وہ گویا کہ سیکولر سائنس ہے، یعنی اسلامی علم نہیں ہے علم الاقتصاد۔ علم السیاست جو ہے وہ ایک الگ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں علوم اسلامیہ، تو اس میں حدیث، فقہ، تفسیر، یہ پھر آپ کہتے ہیں سیکولر سائنسز یا ہیومن سائنسز یا کنٹمپریری سائنسز یا نیو سائنسز وغیرہ کچھ بھی کہہ لیں، تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ سیاسیات، معاشیات، سماجیات، تاریخ، یہ وہی، اور اس کے بعد جو لغہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ایسا ہو کہ جب آپ کے پاس اصول وحی کی روشنی میں زبردست قسم کے اصول تیار ہو گئے، تو پھر ان اصولوں کی روشنی میں پھر ہر علم پر آپ نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ اب ان اصولوں کی روشنی میں اس علم میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ تو ہم یہ تو کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامی اقتصاد، تو اسلامی اقتصاد کون ہے؟ اسلامی اقتصاد کا مطلب کیا ہے؟ کہاں پر فرق معلوم ہوگا؟ یعنی ربا نہیں ہے تو اسلامی اقتصاد ہو گیا، صرف اتنا سا فرق ہے۔ سود نہیں ہے تو اسلامی اقتصاد، ظلم نہیں ہے تو اسلامی اقتصاد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اب تو اقتصاد جو ہے وہ اسلامی ہو جائے اصول کی روشنی میں، سیاسیات جو ہے وہ اسلامی ہو جائے، جتنے بھی جدید علوم ہیں وہ سب جدید اسلامی علوم بن جائے۔
اور وہ سب کیسے بنیں گے؟ جبکہ ان پر اصول کی حکمرانی ہوگی. تو اوپر اصول ہوں گے، سب سے اوپر وحی ہے، ان کے نیچے اصول ہے، ان کے نیچے تخصصات ہیں. اور یہ سارے تخصصات جو ہیں یہ جس طرح سے ابھی تک کیا ہو رہا تھا کہ فقہ کو گورن کر رہا تھا اصول فقہ، تو اصول، لیکن محدود فقہ، محدود اصول فقہ. اب یہ ہوگا کہ ہر یعنی اقتصاد کو گورن کرے گا اصول فقہ یا اصول، آپ کہہ لیں اصول فقہ. اقتصاد کو گورن کرے گا، علوم سیاسیات کو گورن کرے گا، سماجیات کو گورن کرے گا. جتنے بھی علوم ہیں سب کو جو ہے آپ کے اصول جو ہیں وہ ان کے اوپر حاکم ہوں گے. اور جس طرح سے آپ کے فقہ وجود میں آئی اسی طرح سے آپ کے ہر چیز وجود میں آئے گی اصول کی روشنی میں. تو اس طرح سے پھر ایک تیسری چیز جو بہت زبردست ہے وہ دراست الظواہر ہے، کہ جس میں یہ ہے کہ آپ صرف یعنی تجریدی طور پر علوم میں اور کتابوں میں نہیں محدود ہو جائیے، بلکہ آپ اس بات کا بھی دراسہ آپ ہی کو کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دنیا میں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہو رہا ہے. تو کیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ کے قانون کو سمجھیں گے، اور اللہ کے قانون کو اس وقت سمجھیں گے جبکہ اس تبدیلی، اس صورتحال کو سمجھیں گے. تو صورتحال کو سمجھیں گے، اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کو سمجھیں گے، اللہ کے قانون کو سمجھ کے پھر جو ہے وہ وحی سے جو ہے جو رہنمائی ہے اس کو حاصل کریں. تو اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ مؤسسات کا دراسہ ہے، کہ جتنے بھی ادارہ جات ہیں وہ سب جو ہے وہ اصول کی حکمرانی ان کے اوپر بھی، وہ سب بھی جو ہے وہ وحی کے تحت آ جائیں. تو ایسا نہیں ہو کہ مؤسسات جو ہیں وہ وحی سے بالکل الگ ہوں. تو سب کچھ جو ہے یعنی وحی کو مرکزیت حاصل ہو جائے اور سب چیزیں اس کے تحت آ جائیں. ایک بہت اہم بات جو ہے نا، یعنی جسے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کی اپروچ کیا ہے. مصنف کی اپروچ یہ ہے کہ دیکھو، راستے کسی بھی ڈر کی وجہ سے نا راستوں کو بند نہیں کرنا. یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا علمی معیار نیچا ہے، وہ کیسے ڈیل کریں گے، کیسے ان چیزوں میں کام کریں گے، عوام کیسے قرآن میں تدبر کرے، اور جو کم علم لوگ ہیں وہ کیسے فقہ میں اجتہاد کریں، یہ سب کیسے کریں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے راستے بند کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، عوام تدبر نہیں کریں قرآن میں، جو کم علم ہے وہ اجتہاد نہیں کریں، وہ فقہ میں نہیں بولے، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں. تو ہم کیا ہے راستے بند کرتے ہیں. راستے بند کرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ فقہاء ایک چھوٹا سا گروپ رہ جاتا ہے، مجتہدین ایک چھوٹا سا گروپ، یا پھر ختم ہو جاتا ہے. راستے بند کرتے کرتے پھر جو حقیقی مجتہدین ہیں ان کے آگے بھی ہم راستے بند کر دیتے ہیں. نمنع من التدبر ومن الاجتهادات الى ان نغلق الابواب امام المفسرین و امام المجتہدین. تو سب کے آگے دروازے بند ہو گئے. جو مفسر ہے اس سے بھی کہیں گے اب تفسیر مت کرو، پہلے لوگوں نے کر دیا. مجتہد سے بھی کہیں گے نہیں، اجتہاد بند، اب اجتہاد مت کرو. تو یہ جو سب کچھ بند کرنے کی اپروچ ہے نا، خوف کی وجہ سے، اندیشے کی وجہ سے، اس کے بجائے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، بند مت کرو، راستے کو محفوظ بناؤ، ضابطے بناؤ، ضابطے بناؤ غلطیوں سے بچانے کے. اور ضابطے بناؤ سیدھا، یعنی کوشش اس بات کی کرو کہ لوگ جو ہیں وہ غلطیوں سے بچیں، راستہ محفوظ ہو. تو راستے کو محفوظ کرنے کی کوشش. تو اب کیا ہوتا ہے، ٹریفک، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس لیے گاڑی چلانا بند، تو نہیں، ٹریفک رولز بنائیے، اس کے بعد اوپن کر دیجیے. آپ ٹریننگ دیجیے، اوپن کر دیجیے. آپ لائسنس ایشو کیجیے، اوپن کیجیے. تو راستے بند نہیں کیے جائیں گے. پیدل چلنے والوں کے لیے الگ بنائیے، گاڑی سے چلنے والوں کے لیے الگ بنائیے. راستوں کو محفوظ کیجیے زیادہ سے زیادہ، نہ یہ کہ راستے بند کر. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ بند نہیں کرنا ہے بلکہ محفوظ بنانا ہے. اور غرض یہ کہ صحیح بات یہ ہے کہ بالکل جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پیراڈائم شفٹ، صحیح معنوں، ویسے تو یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے یہ بھی اب ہر ایک یوز کرنے لگا ہے کہ ہر جگہ پیراڈائم شفٹ یوز ہونے لگا.
لیکن صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں گے اس کتاب کو تو یہ پیراڈائم شفٹ والی ہی کوشش ہے، جس میں جو ہے آپ سوچیں کہ فقہ جو ہے وہ صرف احکام تکلیفیہ نہیں ہے، بلکہ احکام تکلیفیہ بھی ہے اور احکام مصلحیہ بھی ہے۔ بہت فرق ہو گیا، بہت بڑا انقلاب ہے یہ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الانقلاب عربی میں کیا ہوتا ہے، منفی معنوں میں، سلبی معنوں میں ہوتا ہے، اردو میں انقلاب جو ہے وہ ایجابی معنی میں ہے، ثورہ، انقلاب یعنی ثورہ۔ تو اب انقلاب جيد، انقلاب جيد ان شاء الله۔ فقہ میں جو ہے، فقہ جو ہے احکام تکلیفیہ تھے، تو اب اس میں احکام مصلحیہ کو بھی شامل کیا۔ احکام مصلحیہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ بات کریں گے کہ بھئی دیکھو نماز کے لیے تو طہارت ضروری ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے نظافت ضروری ہے، تو طہارت اور نظافت دونوں آ جائے گا، تسویۃ الصفوف بھی آئے گا احکام تکلیفیہ، اور توحید الامہ بھی آئے گا، امت کو متحد کرنا بھی آئے گا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ القلبیہ والعملیہ، تو اب یہ بھی آئے گا کہ نماز کیسے پڑھیں، اور یہ بھی آئے گا کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اور پھر جو بہت ہی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اور اس پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، شاید میرا وقت ختم ہو گیا، کہ یہ جو کام ہے نا، تولید النظریات والمبادئ الحاکمہ، کہ ایک ایسا مطلب یہ کہ ایک ایسا ماحول بنے جس میں وحی سے کے اندر سے یعنی تمام اس سے ہوتے ہوئے، اصولوں تک ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچے، جو یعنی جو اصل منزل ہے وہ منزل ہے کہ جو گورننگ جو نظریات ہیں، ایسے نظریات جو پوری زندگی پر اور پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو، زندگی کے تمام گوشوں پر حکومت ہو، وہ اصول، وہ نظریات، ان کو ہم ان کی افزائش، ان کی پیدائش، ان کو پیدا کرنے کا عمل شروع ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ جو پورا یعنی جو جسے ہم فقہ کہتے ہیں، وہ فقہ جو ہے پوری زندگی پر محیط ہو جائے گی، جسے ہم اجتہاد کہتے ہیں وہ پھر ہر جگہ ہونے لگے گا، ایک یعنی میڈیکل لیب میں بیٹھ کر بھی اجتہاد ہوگا، اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بھی اجتہاد ہوگا، اور فقہ کے یعنی وہ بحث کے میدانوں میں، ریسرچ سینٹرز میں بھی اجتہاد ہوگا، تو ہر جگہ جو ہے ایک اجتہادی عمل ہوگا جس میں سب لوگ اپنا اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہوں گے، کسی کا تھوڑا کنٹریبیوشن ہوگا، کسی کا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا، اور پھر بہت سارے کنٹریبیوشن مل کر ایک اجتہادی ایک عمل پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک انقلابی نظریہ ہے، ایک انقلابی میتھڈولوجی ہے، جس کے پیچھے ایک یعنی مصنف نے ہر چیز کو نقد کے نقطہ نظر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر اس نے بالکل ابتدا سے ایک شروع کرنے کی بات ہے، اور یہ کبھی بہت اہم ہو جاتا ہے کہ آپ خشت اول کو درست کرنے کی کوشش کریں، پہلی اینٹ کو جو ہے الطوب الاول، پہلی اینٹ وہاں سے آپ اصلاح کرنا شروع کریں، اور پھر اوپر تک آپ اصلاح کرتے ہوئے چلے جائیں، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کتاب اسی کی کوشش ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو آگے بڑھائے۔ یقیناً یہ ایک ایسی کوشش ہے جس سے ایک شخص نہیں بلکہ ایک امت کی زندگی کا ہدف ہو سکتا ہے۔ لیس حیات ہدف حیات شخص واحد، انما ہدف الامت کلھا، تب جا کر اس کی تحقیق ہوگی، یعنی جب آپ ایک بڑا ہدف ہوتا ہے تو اس میں جب سب شامل ہوتے ہیں تب اس کا حصول عمل میں آتا ہے، وہ پھر انفرادی کوشش تو نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی اس کا امکان نہیں ہے، موقع نہیں ہے، تو کیسا ہوگا، نہیں، ابتدا ہو۔ ہر بڑا انقلاب ایک انسان کے خواب سے شروع ہوتا ہے نا، وہ جو ریولوشن ہے it begins with a dream of an individual، تو ایک ڈریم ہے، ایک خواب ہے، ایک تصور ہے، اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور پوری امت کی ذمہ داری ہے۔
تو شیخ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, امت اپنی ذمہ داری ادا کرے. تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس گفتگو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب. اب اس کے بعد ہم آخری اسپیکر جناب مولانا حفیظ ندوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی گفتگو پیش کریں اس کتاب کے حوالے سے. حفیظ ندوی صاحب ہندوستان کی مشہور اسلامی یونیورسٹی الجامعہ الاسلامیہ شانتا پورم میں لیکچرر ہیں, ٹیچر ہیں شرعیہ اسٹڈیز کے. تو ہم بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں محترم حفیظ ندوی صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو پیش کریں. غالباً کسی وجہ سے ان کے کیمرے میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے. He's facing some issues while opening camera, so he might not be able to open his camera. تو ہم گزارش کرتے ہیں حفیظ صاحب سے. میں معافی چاہوں گا کہ میرا کیمرہ خراب ہے اور اردو میری مادری زبان نہیں ہے, مگر اردو کو میں بہت پسند کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. پھر بھی اردو میں ہی بولنے کی کوشش کروں گا. اگر کچھ غلطی ہے معاف کیجیے گا ضرور. یہ جو مقاصدی ڈسکورس ہے اس کا بحث و مباحثہ ریسنٹلی 20 سال سے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے تو اسلامائزیشن آف نالج اس کا چرچا ہو رہا تھا, جسے ہمارے جناب اسماعیل رضی فاروقی نے یورپ میں جو تھاٹ شروع کیے اس کا بحث چل رہا تھا اسلامی ممالک میں. مگر ہمارے اسلامی مقاصد یا مقاصد الشریعہ جسے کہتے ہیں, ابھی اس کا چرچا چل رہا ہے, اس کا بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں امام شاطبی کے بعد اس میں کچھ توقف ہوا ہے, وہ کچھ اس میں کچھ بحث و مباحثہ نہیں ہوا. مگر جو ہے عز بن عبد السلام کے بعد ہمارے جو علماء ہیں, فقہا ہیں, مجتہدین ہیں, اس میں دوبارہ بحث کرنے لگے. حالانکہ ہمارے طاہر بن عاشور کے بعد دنیا کے جتنے بھی اسلامسٹ ریفارمیشن آرگنائزیشنز ہیں, جیسے جماعت اسلامی ہے ہندوستان میں اور پاکستان میں, اخوان المسلمین ہیں مصر میں, ویسے جو تنظیمیں ہیں اس تھاٹ کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور ہمارے علماء کرام اس کے مخالف ہیں. اکثر بیشتر امت کے جو علماء ہیں, فقہا ہیں, کہتے ہیں اجتہاد باب الخطیر, ابواب الاجتہاد مغلقہ ومفتاحه فی نہر النیل او کما یقولون. دلی کے فقہ اکیڈمی کے ایک کانفرنس میں پہلی بار اس کے بارے میں مطلب جانکاری ہوئی. ہم تو باقاعدہ ایک دینی مدرسے سے فارغ ہیں, مگر دینی مدرسے میں ایسی باتوں کی پڑھائی تعلیم نہیں ہوتی. مقاصد الشریعہ کے بارے میں ندوے میں یا امر آباد میں یا دیوبند میں پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں, وہاں باقاعدہ اصول فقہ میں کتاب ہوتی ہے, اس کی تعلیم ہوتی ہے, مگر مقاصد الشریعہ کو کچھ دلیل نہیں سمجھتے ہیں, کچھ حجت نہیں سمجھتے ہیں, اسلام کے اساس بھی نہیں سمجھتے. تب سے جب کانفرنس میں کلیات خمس کے بارے میں بحث رہا تو ہم نے ان سے اعتراض کیے, یہ کلیات خمس کیوں ہیں؟ ہمارے بہت ایسی کلیات ہیں جیسے ورلڈ پیس اور ہیومن رائٹس, امن و شانتی, جیسے جو
ऑब्जेक्टिव्स है वो किस लिए हमारे मकासद में नहीं आए। ऐसे होना चाहिए था कि अमन हमारा मकसद होना चाहिए था, कुल्ली मकसद होना चाहिए था, शांति, ह्यूमन राइट्स, ये वगैरह जो मसाइल हैं, हमारा मार्जिनलाइज्ड जो लोग हैं, मुहम्मशीन जो गुरबा है, फकीर लोग हैं, इनकी मदद, ये सब मेजर इश्यूज भी इन कुलियात में शामिल करना चाहिए। पुरानी किताबों में उसका नमूना मिलता है। इब्न तैमिया की एक किताब में हमने बहुत साल पहले पढ़े, तहकीकुल अम्न मिन मकासिद शरिया, तहकीकुल अम्न मिन मकासिद शरिया। अगर इब्न तैमिया ने सदियों पहले पता बोले हैं तो हमें सोचना है या ये जो कुलियात खम्स क्यों कहते हैं। मिस्र के एक आलिम दीन, एक स्कॉलर हैं जमालुद्दीन अतिया, उनकी एक किताब में ऐसे पढ़ना हुआ कि इन कुलियात में बहस करते करते वो 24 कुलियात तक, 24 कुलियात तक वो गिनने लगे। मतलब ये जो मकासिदे ये कुल्लिया है, ये अरकान इस्लाम जैसे या अरकान ईमान जैसे महदूद नहीं है, उसमें भी इज्तिहाद का इम्कान है। हमारे नजदीक मतलब कुल्लियात खम्स उसको क्यों महदूद किए हैं। हम भी अपने आप अंदर आके इज्तिहाद के दरवाजे को बंद किए हैं और बोलते हैं हम इज्तिहाद के कायल हैं। जमानों से कुलियात खम्स कुलियात खम्स कुलियात खम्स कह रहे हैं। ये किसी लिए हमारे जो ह्यूमन राइट्स की जो मकसद है, कुल्ली मकसद है, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते हमारे लोग। जो रेफ्यूजीज का इश्यू है वर्ल्ड पूरी दुनिया में, लाजिईन, उसमें क्यों नहीं बोलते, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, उनके हुकूक के बारे में कोई नहीं बोलते। ज़कात के जो मसारिफ है उसमें लाजिईन का कोई हक है, उसमें भी कोई नहीं बोलते। उसमें इस्लाम कुरान का जो नस है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, उसमें तो वफ़िर रिक़ाब भी है ना, वफ़िर रिक़ाब है, वब्न सबील है। असल में हमारे जो रेफ्यूजीज है, हमारे जो ये मुहाजिरीन है, वो फी सबीलिल्लाह फी इब्न सबील है, वफ़िर रिक़ाब है। उनकी रहनुमा, इनकी मतलब वेलफेयर के लिए ज़कात से दिया जाए, उनकी हाउसिंग के लिए, उनके एडाप्टेशन के लिए, जैसे संगीन मसाइल का हल ज़कात से किया जाए। इल्म में वही की मरकजियत के बारे में, मरकजियतुल वही के बारे में हमारे जासिर रौदा साहब शेख कहते हैं, अगर हमारे नजदीक वही को कॉन्सेंट्राइज करना है, मरकजियत बनाना है, तो उसमें गौरसानी करना है। हमारे नुसूस में गौरसानी करके ऐसे जो मसलहत जब आती हैं, जो मकासिद शरिया के मुतालिक हैं, जिसे हमारे ज़माने में रेफ्यूजीज के मसले आते हैं, तो उनका भी हल उसी नुसूस से निकाल सकते हैं। ये हमारे बोलने का खुलासा है। उसका मतलब ये है, हमारे नुसूस में हमारे जो दलील है, कुरान हो या हदीस हो या हमारे तुरास हो,
اس میں اس کا پوٹینشیل ہے کہ جو ہمارے آنے والے مسائل کا حل اسی سے نکال سکتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اجتہاد جماعی یا مطلب گروپ اجتہاد. اگر ہم نہیں کرتے، اسلامسٹ لوگ، دنیا کے اسلامسٹ لوگ ہمارے نئے مسائل کو اس انداز میں اس کا مطالعہ نہیں کرتے تو کون کریں گے؟ تو ہمارا اقتراح اور ہمارا سجیشن یہ ہے کہ کلیات خمس نہیں بولنا چاہیے. جو بھی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو اسلام کے مقاصد کے ماتحت اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اس کا گہرا مطالعہ کرنا ہے اور نصوص سے ہی اس کا وے آؤٹ نکالنا ہے. ان چند باتوں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور مجھے بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ میں کیمرہ سے نہیں بول رہا ہوں، صرف میری آواز سن رہے ہیں آپ لوگ. انشاءاللہ ابھی کچھ پوچھنا ہو یا کچھ استفسار ہو تو انشاءاللہ ہمارے موبائل نمبر دے دیتا ہوں یا اس میں میں ٹائپ کرتا ہوں، پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور ہم بھی ہمارے شیخ کے جو ریمارکس ہیں، ریفلیکشنز ہیں، اس کے منتظر ہیں. اور انشاءاللہ نستفید من الشیخ ومن يعني ملاحظاته وانطباعاته عن هذه الجلسة. فيعني أتأسف جدا جدا بأن يعني الكاميرا معطل، وكنت أريد أن أقابلكم وأتكلم معكم وأستفيد منكم، وبهذه الوجالة أنتهي من هذه المهمة. فجزاكم الله أحسن الجزاء ولا نملك لكم إلا الدعاء. بہت شکریہ محترم جناب استاد حفیظ ندوی صاحب. تو الحمدللہ ہم نے اپنے 4 بڑے علماء، مفکرین اور مصنفین سے ایک بہت ہی اہم فکر انگیز کتاب المنہجیہ المقاصدیہ ری انویژننگ اسلامک اسکالرشپ کے حوالے سے گفتگو سنی. اور اب وقت ہے کتاب کے مصنف استاد دکتور علامہ جاسر عودہ کی گفتگو سننے کا. جاسر عودہ ہم تمام کے لیے، بلکہ ہر کسی کے لیے بہت ہی معروف اور مشہور شخصیت ہیں. ایک علم کے بڑے سمندر ہیں، ایک بڑی گویا ایک مدرسے کا نام ہے. himself represent a school of thought in contemporary Islamic thought or contemporary Islamic studies. So it's really great opportunity for all of us to have him here in our session and listen to him. So very respectfully, I would like to request Prof. Jasir Auda to give his remarks and his concluding speech. Please. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد خلقه وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وآله، ورضي الله عن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. It's such a pleasure. I will speak in English since my brothers told me that we will be discussing in English. I would like to first of all thank you very much for this great session of knowledge I learned today from my brother Sheikh Ilyas Nu'mani and my brother Ustad Dr. Professor Muhammad Fahim Nadwi, my brother Sheikh Muhyiddin Ghazi, and my brother Dr. Hafiz al-Nadwi. And قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع, that somebody might hear you and they understand more than you. And I feel that today, that some of the brothers understood from my knowledge or what I tried to put there more than me. So when they commented, I learned more, inshallah, and I'm able to see how this could be useful, inshallah. I will try to give brief comments since I really would like to have a discussion. And mashallah, Sheikh Ilyas and all of you had surveyed the different chapters of the book and the different ideas. I'm really humbled and I'm really happy to see that these ideas are received
in an acceptable way, and that they have hope to make a change one way or the other. I have a few comments to make. One of them, first of all, some personal comments. First of all, أخونا أستاذنا Dr. Salah al-Din Sultan is, like many, in the prisons of the Arab world, and that would answer one of the questions about that this kind of shift could only happen with the Arabs and not with the like Arabs as in Ya'rub يعني وقحطان وعدنان. But Arab in the Quran is not Qahtan and Adnan. Arab in the Quran is the language, is the lisan. And all of you are Arab in that sense. كلكم عرب. فمن تكلم العربية فهو عربي. Whoever speaks Arabic is Arab. And yes, we can talk about the hadith and why one of its narrators was considered weak. I don't agree with that, because he was considered weak only based on his tashayyu', and this is not something that makes people weak in the knowledge of hadith. We can discuss about that. But من تكلم العربية فهو عربي, and everybody who understands the lisan, the tongue of the Quran, is Arabi and is a scholar of Islam in that sense. I'd like to make a few points. One point is that the central issue is the reference back to the Book of Allah, Kitabullah. And Kitabullah should be our way. We define fiqh. So when we talk about fiqh, it should be first and foremost fiqh Kitabillah, the fiqh of the Book of Allah. And even if we look at a hadith, or we look at a historical event, or we study a science, the fiqh of the Book of Allah should be muhaymin. The brother in the beginning, Zallah Khair, read with a beautiful voice, وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. The Quran is not just muhaymin, formative, hegemonic, not just over the previous books that people wrote over the centuries, but over our ideas and our fiqh and what we think of a hadith or of a mas'ala, whatever it is. Because ما فرطنا في الكتاب من شيء. There is nothing that is left out in the book. And because Allah subhanahu wa ta'ala said ما فرطنا في الكتاب من شيء, then everything is in the book. But is the Quran a book of mathematics, or a book of architecture, or a book of politics, or a book of history? No, it is not. But it tells us how to think about history. It is not a book of history, century 1, century 2. It doesn't have dates, but it tells us how to think about history and archaeology and anthropology. It is not a book of politics in the sense of a structure of a state and parliament or no parliament or monarchy. All of this is fine in Islam. But the politics, al-hukm, as a concept and as something that has maqasid in the Quran, will make us restructure our political science. People in the past wrote a chapter in fiqh on political science, a siyasa shar'iyya. We don't have siyasa shar'iyya. That is a chapter today. Of course, my brother, Dr. Muhammad Fahim Nadwi, is right. There is a lot of contemporary critique and contemporary ideas. And of course, I learned from all of these people. The book in Arabic is muhadarat, is more text. I don't have references there. But of course, everybody that you think about who wrote about the renewal of Islam, I learned from. And of course, but the chapter of economics, for example, is still very much the capitalist economics. But we are not really putting Islamic economics. We have Islamic finance, which is mostly, tahayyul, hila, murabaha, especially how the way murabaha is done. You could do murabaha in Islam, but if you give me the money and then I pay it you back, then that is riba. That is not murabaha. But anyway, that is what I'm saying is we need to go beyond that, above that, and think about iqtisad Islami. How can we restructure al-iqtisad without riba and without rama and without bay'un fi bay'ain
and without so many things that we don't really go by, and they are, how can we restructure the common notion of state today? Because of the nation states, we have a major problem with the environment, for example, because every nation state is selfish. Nation states could be halal in Islam, there is no problem. But when nation states become one of our major problem of the environment, because every nation state is selfish. If they are dictators, then they are not friendly with the environment, and they are democratic, they are not friendly with the environment. And it becomes a problem, because this is not how humanity should go. So we need to restructure that. When we talk about architecture, I visited India many times, north, south, east, west. You have an incredible history of architecture. But architecture now is just French Renaissance or post-Renaissance, modernist French architecture, which is using spaces and putting people in spaces. Nothing on the wall, no meaning for the building, no planning for cities or for markets in a way that is beautiful and that is coming from the culture of the people. And that Islamic architecture is against that. So yes, the Quran does not have architectural drawings, but it tells us how to think about architecture. In the past, they had Islamic architecture, al-Imara al-Islamiyya, and then they would build a mosque in the middle of the city. Read about the history of Kufa, for example. They build a mosque, and then they throw an arrow, and then they build the market, and they build another place for residents, and they design the city based on an Islamic interpretation. That Islamic interpretation is not fixed. Hence, when I say that we need to go beyond history, I'm not against history, obviously. I learned from all of these scholars, whether from fiqh or any of the other sciences. But we need to go back to the origin that they went back to, because they, when they designed the Islamic cities, they did not have an ayah or a hadith to tell them that the Islamic city is 1, 2, 3, but they designed that based on a fiqh, on an understanding of the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger in a way that helps their current times. We have a different time today, and we don't want to be apologetic. We don't want to have the same good old bank and the good old slaughterhouse and the same good old school, I mean in the secular sense, and then say that these are dini and these are asri, and therefore what is dini is from the history and what is asri is secular. Islam is not like that. Islam says that every knowledge is subject to the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger sallallahu alaihi wasallam, and how we learn from that. And it's very important that every part of the Ummah, I'm speaking to an Indian audience, and I am really, I'm actually quite excited because I feel a lot of wisdom there. We could agree and disagree, of course. Any ijtihad could be right, could be wrong. And I took note of all the disagreements, and I will study them, inshallah. But I'm telling you that the Arab world has many issues. Our common ustad, me and Sheikh Muhyiddin Ghazi, Dr. Salah Sultan, is there in the prisons of the pharaohs and the new pharaohs. And it's very difficult to bring about a change like that, because in the Arab world, the fight now is about atheism versus belief, really. People are becoming atheists in the Arabs. And the Arabs worshipped idols all their lives. I would not be surprised to eventually see idols in Arabia and Mecca and Medina. And that happened in history. And therefore, our message of renewal should not be Arab versus Ajam. It should be Muslim versus non-Muslim. And it's not East against West. I'm speaking to you here from Canada, from the Ottawa, the Canadian capital. And I don't consider myself to be non-Western. I'm Canadian. I'm bringing Islamic thought from the West. Yes, it is different, obviously, from mainstream, but it is Western thought. I am bringing an ijtihad that I'm thinking about, even though I live in a country that is majority non-Muslims.
You live in a country that is majority non-Muslims too. The Brits, put those lines and whatever the history is. So this is not important. The nations, states, and the administrations are not as important as the concept of the Ummah. And we as an Ummah have a duty to renew and rethink. A big question that I got from your remarks is how? How can we do that? As my brother mentioned, the madrasa is in a different planet, and the university, the Jamia, is in a different planet, and we are in a different galaxy. Speaking about Islam and bringing, how can we do that? I think we need to start with research. We need to start in the world of ideas and the world of books. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. القلم, the writing, the thinking, ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون وبما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تعلمون الكتابة. So تدرسون, الدراسة, البحث, research, studying. I think that this is the key, because the world of ideas are very important, and our battle is number one in the world of ideas, because this is the battle of consciousness. معركة الوعي, we say in Arabic. Al-wa'i is to be conscious. The Muslim who is invaded in their minds with other concepts and other objectives and other universal laws and other values, and all of this tasawwur that I put in the book, summarizing so many other scholars and so many other attempts. A Muslim who's invaded with their mind is unconscious, is somebody who is a zombie, as our kids say in their games. They just go, and they are managed by AI now and the internet. But we need a Muslim who is liberated in their minds, hur. And the mind, when it's liberated, it's the first step. If we liberate the mind, then we are able to build research centers and schools and universities. We are able to create alternative markets, alternative courts, alternative administrations, alternative economic systems. I'll give you a couple examples. Number one, for example, al-awqaf. Al-awqaf, or endowments, has a great history in India and everywhere. And this is an antithesis of capitalism and communism, for that matter. Al-awqaf is a very different economic system that is based on institutions that are owned by none but Allah subhanahu wa ta'ala. Public institutions are not owned by government and subject to the corruption of government, are not owned by business people subject to the interests of business people. Public institutions in the awqaf system is owned by Allah subhanahu wa ta'ala. How about we as Muslims develop this idea further, so that whoever wants to give charity to the awqaf. I even wrote a paper on giving zakat to awqaf, by the way. We can discuss that, it's a different question. But how can we give charity to the awqaf so that we enlarge this sector and make it compete with the economic system that is based on capital or based on the monopoly of the state, left or right? How can the awqaf eventually replace a lot of the greed in the world that we have and solve many problems in terms of health, medication? We have a major problem today with the vaccine and everything. Why? Because it's capitalist. It's the pharmaceutical companies are basically controlling the medicine of the world and controlling the vaccines of the world. And then some Muslims say, oh, pharmaceutical company, they have intellectual property, and intellectual property is from hifz al-mal, and therefore intellectual property is halal. But no, if you take my opinion, intellectual property is haram, because it is the way monopoly is done today over medicine, over technology, over education, over everything that humans need to live. And yes, you could sell me an idea, but if this idea is life and death, you cannot sell the idea. الناس شركاء في ثلاث. The Prophet ﷺ said, people they have a common wealth.
the Commonwealth is water and green. Why? Because water is life and death. Information today is life and death. Vaccinations and medicine is life and death. And then, yes, you can have a lab and sell the idea, but this lab, you cannot say I have intellectual property, because you are building on Ibn Sina and Al-Farabi and Jabir ibn Hayyan and Al-Khwarizmi. Did you pay Al-Khwarizmi or Jabir ibn Hayyan or Al-Farabi? Did you pay Isaac Newton or Einstein? You're building on all of these people. You're building on the public system when you have a vaccine. But you sell the vaccine for billions of dollars, and there is no economy that protects the people. So what we are talking about is talking about a restructuring of that, so that when we have the health system, as it was in the Islamic civilization, as a public system, as an awqaf system, then people do not die when they cannot find medicine. People are not ignorant, as we see today, because the schooling system was an awqaf system too. And because the schooling system was awqaf, it was not controlled by business or the market. It was not controlled by governments, and it was free, what we call in the West here academic freedom. And we can hardly achieve some of it because of the economic interests in education. So I'm talking about that. I'm not obviously talking about al-thawabit in Islam or the fixed parts of Islam, what I prefer to call al-sha'air, or other people call al-ibadat or al-ta'budiyat. Obviously, sha'air, whether in the salah or zakah or hajj or siyam, or whether in the family law or any of the other chapters, al-qada. I'm not talking about that. This is part of the new paradigm, but the new paradigm is always bigger than the old paradigm of ideas. So usul al-fiqh in the past and the fiqh that developed from usul al-fiqh is all an integral part of Islam, but they are a small part. They are not everything about Islam, because usul al-fiqh cannot really deal with more than the ethical questions in medicine today, but cannot restructure medicine. Usul al-fiqh can deal with the ethical questions of politics, but cannot restructure the states and the institutions. Usul al-fiqh can deal with the ethical questions of education, al-muallim wal-muta'allim, but cannot restructure our school system and our university system to be useful, to be Islamic. And so we're not talking about al-thawabit, not talking about the fixed parts of Islam. We're talking about al-mutaghayyirat, or the variable parts. And every scholar of Islam in every place and time who thought about ijtihad wanted to do this taghayyur, restructuring. What I'm saying in the book also as a central point is that we need a multidisciplinary scholar. And that is not impossible. That is actually very possible. We need somebody who is trained in medicine. And because we don't have perhaps the full Islamic medicine kind of theory and faculty and so on, they will be trained in Western medicine or Chinese medicine or any of the schools that we have. But we need that person to be faqih as well, to take fiqh and to learn the Quran and the Sunnah and to use a methodology like this or other methodologies to develop their knowledge as well. But it's not a schism. It's not al-aqli wa naqli, really. I'm not talking about that. I'm talking about integrating knowledge, integrating the knowledge so that we have somebody who is specialized in fiqh and specialized in medicine, but could deal with medicine adequately. The problem is that when we have a specialist in medicine, they are like any British or French doctor, or they really don't have an Islamic approach. They might be ethical, and they don't uncover awra, and they don't use pork. Yeah, fine, sure. But this is not what medicine is about. Medicine is about how we define the human and what is health and what is sickness. And this is a very different story. We need to develop that multidisciplinary scholar and to be able to renew,
somebody who is an economist, but not from the Chicago School of Economics. I mean, they ruined the world, these guys. But we need to learn about them, but we need to learn how to go beyond them in order to build an Islamic economy that is bigger than the Islamic finance, that is the bigger systems. How can we do that? Through a bottom-up approach. Islam is not top-down. Yes, in Allah la yaz'u bil-sultan ma la yaz'u bil-Quran. Some stuff comes top-down, but Islam is always bottom-up. The Islamic civilization is bottom-up, is people having awareness, and then they go up. The Islamic civilization, speaking about the Arab world, in its height, had a very strong ummah, even though it had a very weak state. You know, when the Mughals ended up in Baghdad, the state in Baghdad was corrupt and weak and just greedy people with palaces full of gold and silver and concubines. The state was very corrupt at the end of the Abbasid state, right? But the Ummah was at the peak because the civilization of Islam is not the civilization of the prince. It's the civilization of the Ummah. The prince could be good. And we had examples in India and Arab world, we had examples everywhere of good princes. But the good prince does not make an Islamic civilization. Maybe allow it, and a bad prince would not allow it and will burn the cities and the people and throw the Kaaba with stones. Yeah, we saw that a lot in our history until today. But basically, when we talk about civilization, we're talking about the Ummah. And the Ummah, the reference is the Quran, is this book of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm studying these days because I'm writing a little bit on the history of the Torah and Injil and so on. And I am so shocked, even though I learned over the years, but I'm learning more and more how the children of Israel changed the Torah over the centuries and how much they added and how much they corrupted from the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala told us, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. We are going to protect this dhikr, this Quran. And we are so lucky that Allah subhanahu wa ta'ala is not leaving it for us. He is the hafiz of the Quran subhanahu wa ta'ala. But they, bima stuhfidhu min kitabillah, they were the ones who were protecting it and they corrupted it. So humanity, when it is left to its whims, they ended up worshipping idols. The children of Israel in the Yehuda kingdom, they worshipped idols. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. Baal, this Baal was their idol, was the Jewish idol, now children of Israel idol at that time. So people could leave Islam and worship idols if they are not guided by a book. And the book of Allah subhanahu wa ta'ala has all the guidance. I really want to stop here. I really want to thank you again to all of you. I learned a lot and I'm looking forward to some discussion. And inshallah subhanahu wa ta'ala, I am looking forward to more and more interaction, more and more specialized talks about the contents of these ideas. I want to thank SIO, and I'm really happy to be back in one of their events. One of my most beautiful days when I visited the SIO India headquarters in Delhi, and Rahimallah Sheikh Amin Al-Uthmani, our friend and our ustad, who used to take me all the time. Every time I come there, he takes me to SIO India and Jama'ah Islamiyya, and we have the tour in Delhi, and then we go somewhere, then to Nadwa and to Hyderabad and north and south. May Allah subhanahu wa ta'ala bless his soul, Rahimallah Sheikh Amin, and make him, inshallah, in a very high rank, Ya Rab, inshallah, wa alhaqana bihi also. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all join in that place في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you so much, Prof. Jasir Auda, first of all, for writing this wonderful, fantastic, and path-breaking book, which consists of so great ideas, so path-breaking ideas. And then again, thank you for being part of this wonderful discussion and enlightening us with your deep remarks, with your beautiful remarks.
Similarly, I thank you all of the speakers who gave their time and who read the book thoroughly, and then they give their wonderful views and wonderful remarks, feedbacks on the book. इसी तरीके से तमाम दोस्तों, तमाम साथियों जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला इस डिस्कशन का हिस्सा बने, उन तमाम लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. तमाम स्पीकर्स का, तमाम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा का जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, बेशकीमत गुफ्तगू करी, और तमाम सामीन का. So it was a great time to have all of you on this session. So alhamdulillah. بارك الله فيكم.